اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جب ہلاکو خان بادشاہ تھا تو اس نے بخاری و مسلم و تمام کتابوں میں بنو امیہ کے متعلق تاریخ کو بدل دیا تھا، ایسا اہل حدیثوں کا کہنا ہے۔ نہیں، یہ بالکل آپ نے غلط الزام لگایا۔ اہل حدیثوں کا کہنا نہیں ہے، کسی ایک اہل حدیث نے جس کی آپ کے ساتھ کوئی دشمنی ہوگی تو اپنا غصہ نکالنے کے لیے ایسی بات کر دی۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے جس طرح اہل حدیث کہتے ہیں کہ جی احمد بریلوی نے کہا ہے قبروں کو سجدہ کرو، اور پریکٹیکلی بریلوی کرتے بھی ہیں، تو ہم کہیں گے نہیں، علمی بات کریں، اس کو ثابت کریں۔ احمد بریلوی صاحب نے تو احکام شریعت میں لکھا ہے کہ قبر کو بوسہ دینا منع ہے۔ وہ کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے، لیکن احوط احتیاط اسی میں ہے کہ یہ کام نہ کریں۔ روزہ شریف کی حاضری کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جالیوں کو بھی ہاتھ ٹچ نہیں کرنے، نہ روزہ شریف کے سامنے نہ کسی قبر کے سامنے اتنا جھکنا ہے کہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں کو ٹچ کریں، یعنی بس اس سے زیادہ نہیں جھک سکتے آپ کسی بھی شخص کے آگے، اسے وہ حرام سمجھتے ہیں۔ لیکن پریکٹیکلی بریلوی قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں، اس کا گناہ احمد صاحب بریلوی پہ آپ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ انہوں نے تو منع کیا۔ احمد صاحب بریلوی صاحب نے تو قوالی ساز کے ساتھ سننا، اسے کلیئر کٹ احکام شریعت میں لکھا ہے حرام ہے۔ وہ تو اتنے سخت الفاظ انہوں نے نیم مست ملے اور پتہ نہیں کیا کیا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ یہ بزرگوں کے واقعات کو کتب ستہ کی احادیث کے مقابلے پہ پیش کرتے ہیں۔ وہ تو آپ کو لگے گا انجینئر صاحب کی زبان انہوں نے استعمال کی ہوئی ہے اس میں۔ وہ کہتے ہیں یہ بابوں کے واقعات کو ہمیں پیش کر رہے ہیں ان احادیث کے مقابلے کے اوپر، تو اب اس کا الزام آپ انہیں نہ دیں۔ اہل حدیث ایز اے مکتب فکر، اہل حدیث کے بڑے علماء جن کو اون کیا جاتا ہو، ان میں سے کسی کا یہ کہنا نہیں ہے کہ بخاری اور مسلم نعوذ باللہ کوئی سازش ہوئی ہے۔ یہ منکرین احادیث یہ کہتے ہیں۔ اہل حدیث اگر یہ کہنا کہ بخاری اور مسلم جو ہیں یہ تبدیل ہو گئے ہیں، تو حنفی تو بغلے میں جائیں گے اس دن، وہ کہیں گے چلیں رفع الاجدین سے جان چھوٹ گئی۔ ہاں، اور یار یہ جرت تو حنفی نہیں کر سکے، وہ بھی اپنے مدارس میں بخاری مسلم پڑھاتے ہیں، چاہے عمل کریں یا نہ کریں۔ اہل سنت کا اجماع ہے اس کے اوپر۔ شاہ ولی اللہ دہلوی، جسے بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں مجدد مانتے ہیں، 12ویں صدی ہجری کا 1176 ہجری میں فوت ہوئے، یعنی 12ویں صدی کے اندر وہ فوت ہوئے ہیں۔ انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ بخاری اور مسلم کی تمام احادیث متصل جو ہیں اسناد کے ساتھ قطعی الصحت ہیں، اور اس پہ اجماع امت ہے، ایٹ لیسٹ اہل سنت کا تو اجماع ہے۔ اور وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ جو بغض رکھے یا ان کتابوں کے ساتھ دشمنی رکھے وہ اہل بدعت ہے، وہ اہل سنت میں نہیں ہے۔ تو آج کے مولویوں کی کیا اوقات ہے؟ تو اہل حدیث یہ نہیں کہتے۔ اہل حدیث کا موقف میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بنو امیہ کے حوالے سے ان کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں حدیثیں درست ہیں لیکن بیان نہیں کرنی چاہیے، یہ ان کا موقف ہے۔ تو یہ کبھی بھی ان کا موقف نہیں رہا۔ آپ کو انڈیویجول کسی نے یہ بات کی ہے، اس کو آپ جنرل نہ سمجھیں۔ میں رات کی شفٹ کرتا ہوں اور روزانہ نمازیں جمع کرتا ہوں، کیا یہ عمل ٹھیک ہے؟ ہاں، اگر آپ کے لیے اٹھنا پاسبل نہیں رہا اور آپ کے لیے ایشو ہے، دیکھیں یہ کیسی بدعت شروع ہوئی ہے، یا تو یہ ایک بندے کے سوال ہے اور یا ہر بندے نے دیکھا دیکھی کیا۔ ایک طرف رومن میں وہی سوال لکھا ہوا ہے، دوسری طرف اردو میں۔ اردو میں لکھ لیں یار، رومن میں نہ لکھیں، مجھے تو بڑی کوفت ہوتی ہے رومن پڑھتے رہے، اردو میں لکھا کریں۔ تو میں نے پڑھ لیا، پیچھے بھی وہی لکھا ہوا ہے۔ تو اگر آپ شفٹ میں کام کرتے ہیں اور آپ کے لیے اس وقت اٹھنا پاسبل نہیں ہے تو ٹھیک ہے، روزانہ نمازیں جمع کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر پاسبل ہے تو میرے بھائی، دنیا میں بھی انسان بہتری کی طرف جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی عمومی سنت 5 نمازوں کو الگ اوقات میں پڑھنا ہے۔ ہم نے جو بات بتائی ہے وہ جواز کی حد تک ہے، کبھی ہم نے اس کو تھبکی نہیں دی ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ ایون شیعہ کے ہاں بھی یہ جواز کی حد تک ہے، افضلیت 5 نمازیں الگ وقت میں پڑھنا ہے۔ ظاہر ہے نبی علیہ السلام کی پوری زندگی ہے نا، آپ کی زندگی کے چند جو واقعات ہیں اس کے ساتھ پوری زندگی کو تو آپ نے نہیں سمجھنا، پوری زندگی کی روشنی میں چند واقعات کو سمجھنا ہے۔ تو جہاں آپ جانون واقعی سمجھتے ہیں، شادی پہ جا رہے ہیں یا وائف کے ساتھ شاپنگ پہ نکلے ہیں، یا آپ کا شفٹ میں کام ہے اور آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں یار اب یہ مسئلہ اس طرح ہو جائے گا، اس وقت آپ ٹھیک ہے نمازوں کو جمع کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔
کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے آپ کے اوپر، کوئی بھی نہیں لگائے گا۔ اگر مروان اور ولید نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا تھا تو انہیں حضرت معاویہ جیسی عزت کیوں نہیں ملی؟ ظاہر فرق تھا جی۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ آپ لوگ کمپیئر نہ کریں، ٹھیک ہے، جو ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہیں۔ بہرحال حضرت معاویہ کو سب سے بڑا ایج یہ حاصل تھا کہ ان کے جو والد تھے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حاکم مکہ تھے، تو ایک اس وجہ سے بھی انہیں ایج حاصل ہو گیا۔ مروان اور ولید کا، یعنی ولید بن عقبہ، اس کی بات ہو رہی ہے، اس کا وہ سٹیٹس تو ظاہر نہیں تھا۔ پھر مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضرت ابو سفیان نے آ کے خود حضور کو ریکویسٹ کی تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ ہمیں کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، ظاہر ہے پوری زندگی آپ سے جنگیں لڑی ہیں، اب مسلمان ہوئے ہیں تو ظاہر ہے ایک دم تو ہمارے لیے کوئی اچھے جذبات ان کے دل میں پیدا نہیں ہوں گے۔ تو انہوں نے نبی الاسلام سے ریکویسٹ کی، اس میں سے ایک یہ تھی کہ آپ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا کاتب رکھ لیں، یہ کتابت جانتا ہے۔ اس زمانے میں ایک بڑا، ایک سمجھ لیں یہ بہت بڑا ایک ہنر تھا کسی بندے کے ہاتھ میں عرب کے معاشرے کے اندر، تو اسے آپ کاتب رکھ لیں۔ تو اس کی وجہ سے نبی الاسلام کا ایک قرب انہیں نصیب ہوا، تو ظاہر ہے ان کا سٹیٹس یہ والا تو نہیں تھا۔ پھر ظاہر ہے حضور نے اعتماد بھی ان کے اوپر کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایون وہ بخاری شریف میں آتا ہے، نبی علیہ السلام جب حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر حلق کروا رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے حضرت معاویہ کو کہا کہ تم میرا حلق کرو، تو انہوں نے وہ جو تیر جو ہوتا ہے نا، تیر کا جو اگلا والا لوہے والا پورشن ہے، وہ آپ کو پتا ہے اس زمانے میں لوگ تیروں کو تیز کیا کرتے تھے، جس طرح چھری وغیرہ، پھنی کہتے ہیں جی اس کو، ہاں جی پھنی، تو اس کے ساتھ نبی علیہ السلام کا حلق کیا تھا، مبارک بالوں، یعنی آپ کو شیو آف کیے تھے بال، ٹینڈ کروانا جسے ہم کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایک ساتھ تو تھا ایک معاملہ، ان کے والا سٹیٹس تو نہیں تھا، ظاہر ہے ان کو آپ کمپیئر نہ کریں آپس میں۔ کتاب مقدس یعنی آج کل کی تورات اور زبور بھی پڑھنے سے ثواب ملے گا، اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے کہ کیا آج کل کی تورات اور انجیل پڑھی جا سکتی ہے، میں نے بڑی تفصیلی گفتگو اس پہ کی ہے، اور جو ایک امریکن یوتھ منسٹر تھے جوشوا، ان کے اسلام لانے کے حوالے سے بھی میں نے ڈسکشن کی تھی، ان کی ویڈیو ہے یوٹیوب کے اوپر، ہاؤ بائبل لیڈ می ٹو ایکسیپٹ اسلام، کس طرح بائبل نے مجھے گائیڈ کیا کہ میں نے اسلام قبول کیا۔ اس میں میں نے بتایا تھا کہ حرج کوئی نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے آپ قرآن پڑھیں، بخاری پڑھیں، مسلم پڑھیں، تاکہ آپ کو اسلام کے بارے میں تو نالج آئے۔ آپ ہمارے بعض جذباتی اسٹوڈنٹس والا کام تو نہ کریں کہ ہماری ویڈیو سنی کوئی نہیں ہے، مخالفین کی ویڈیو سن کے ہمارے اوپر چڑھائی کر دی۔ ہمارا موقف بھی تو سنیں نا کہ ہم کیا کہتے ہیں اس معاملے میں۔ آپ بھی کٹے ہوئے کلپس کے پیچھے چل پڑیں، ہمارا بھی موقف سنیں کہ ہم کیا کہتے ہیں، یہ بات کس طرح ہے۔ اس طریقے سے جب تک آپ قرآن و سنت نہیں پڑھے ہوئے ہیں، آپ پہلے ہی تورات اور انجیل پڑھنا چاہ رہے ہیں جو ٹیمپرڈ کتابیں ہیں، ان میں حق بھی ہے، باطل کی بھی مکسنگ ہے۔ قرآن میں آیا ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، چند ٹکوں کے عوض اللہ کی آیات کو بدلتے ہیں، بیچتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں، باقی ایک عام بندے کو ایسا ضرورت نہیں ہے، اس نے کون سا اسے پڑھ کے تبلیغ کرنی ہے، اس نے تو قرآن و سنت نہیں پڑھا ہوا۔ جن کی فیلڈ ہے، جنہوں نے کمپیریٹیو اسٹڈی کرنی ہے، جنہوں نے غیر مسلموں تک دعوت پہنچانی ہے، اسلام کا مقدمہ لڑنا ہے، یہ ان کا کام ہے۔ اور یہ مناظرے کرنا، غیر مسلموں کو دعوت دینا ہر بندے کی فیلڈ بھی نہیں ہے۔ لوگ یہاں ہماری اکیڈمی میں فون کرتے ہیں، جی ہمیں کوئی آیت حدیث بتائیں کہ جی ہم نے قادیانیوں سے بات کرنی ہے۔ آیت حدیث تو بعد میں بتاتے ہیں، پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ حشر بہشت میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور الامداد میں اشرف علی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، نقالوں سے ہوشیار۔ اگر ان کی کوئی بات پیش کرے تو آپ نے ان سے اعلان برات کرنا ہے، پھر آپ آگے ختم نبوت کا کام کر سکتے ہیں۔ قرآن و سنت کا آپ کے پاس بنیادی علم بھی نہیں ہے، اور آپ بڑے اعتماد کے ساتھ مناظرے کرنے نکل پڑے ہیں، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، قادیانیوں کے ساتھ۔ آپ تو ہندوؤں کے ساتھ نہیں مناظرہ کر سکتے، ہاں وہ لے آئیں گے مزارات کی تصویریں،
پھر کیا کریں گے آپ؟ تو اس لیے پہلے علم حاصل کریں، سب سے پہلے خود اسے پریکٹس کریں، اس کے بعد آپ کسی کو اس حوالے سے دعوت دیں۔ ہاں ود ان ریلیجن جتنا آپ کو پتا ہے بلغوا عنی ولو آیا آپ پہنچائیں، لیکن یہ جو چیزیں وہ 3 کیٹیگریز جو آئی ہیں سورۃ النحل میں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، بلاؤ اپنے رب کے طریقے کی طرف حکمت کے ساتھ، واضح حسنہ کے ساتھ، اور مجادلہ بھی کرنا ہے تو احسن طریقے کے ساتھ۔ حکمت کے ساتھ بلانے کے لیے آپ کے پاس سائنس کا علم، آج کے دور کے سارے علوم آپ کو پتہ ہوں۔ ہاں واضح حسنہ کرنے کے لیے چاند ایک واقعات قرآن اور حدیث سے یاد کر لیں، وہ کافی ہیں، جیسا طارق میر صاحب کر رہے ہیں۔ لیکن جو مجادلہ ہے جو تیسرے نمبر پہ ہے، وہ بہت اونچے لیول کی دعوت کا کام ہے۔ علمی ڈیبیٹ کرنا وہ وہی کر سکتا ہے جب مخالفین کے دلائل آپ کو پتہ ہوں اور جینون ان کی کتابوں سے پتہ ہوں، جھوٹے الزامات نہیں کہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے اور آپ کہیں جی نہیں بریلوی تو یہ کرتے ہیں، بریلوی کہیں ہم یہ کرتے ہی نہیں، ہم تو یہ دیکھیں گے ہم نے لکھا ہوا ہے، آپ ہم پہ کیا جھوٹا الزام لگا رہے ہیں؟ تو مجھے بتائیں آپ نے کیا دعوت کا کام کرنا ہے؟ تو اس چیز کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ علی بھائی آپ نے جب ڈاکٹر اسرار صاحب سے انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ وہابیوں کی ایک آنکھ بند ہے، اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ وہ میں نے اسی میں کی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ روحانی اسپیکٹس ان میں کم ہے، ظواہر کے اوپر زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ کسی حد تک ان کی بات درست بھی ہے کہ اب صرف نماز میں رفع الیدین کرنا یا ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، پوسچرز کیسے بنانے ہیں، یہ ایک اسپیکٹ ہے نماز کا۔ اس سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ، اس کا عقیدہ اور نماز پڑھتے ہوئے ان چیزوں کو اپنے ذہن میں حاضر کرنا تاکہ اس کی روحانی کیفیت بھی فیل ہو۔ یہ نہ ہو کہ رفع الیدین کرنے پہ اور ہاتھ باندھنے پہ، اونچی آمین کہنے پہ زور ہے اور جو نماز کی روح ہے اس کی طرف متوجہ ہی نہیں آپ ہو رہے۔ اس پوائنٹ آف ویو سے یہ بات کرتے تھے۔ پھر جو دین کا ایک ظاہری پہلو ہے اس کو زیادہ اجاگر کرنا، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو، داڑھی کے معاملے میں اتنا غلو کرنا، چلے آپ نے نہیں کاٹنی آپ نہ کاٹیں، جو مٹھی کے بعد کاٹتے ہیں، جو صحابہ کا اجماع ہے کہ یہ جواز درست ہے، نبی الاسلام کی داڑھی مٹھی سے بڑی نہیں تھی قدرتی طور پہ، ان کو آپ کہیں کہ یہ گناہ گار ہیں، حرام کے مرتکب ہیں۔ یہ جو غلو کرنا دین کے معاملے میں اور روح کی بجائے ظواہر کے اوپر رکھنا، صرف اہل حدیث کا مسئلہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر سرار صاحب کا چونکہ تلخ تجربہ اہل حدیث کے ساتھ ہوا ہے، حقیقت یہ کہ سارے فرقوں کا یہی حال ہے۔ کیا بریلویوں کے مولویوں نے سارا دین پگڑی، تسبیح، خوبصورت سے کپڑے پہننے میں نہیں ڈال دیا ہوا؟ کیا دیوبندیوں نے سفید کپڑوں میں، پگڑی میں، کرتے میں، گلاٹی والی قمیض کے اندر سارا اسلام نہیں گھسا دیا ہوا؟ اس کے اوپر زیادہ ایمفسائز ہے۔ حقوق العباد میں بہت کمزور ہیں، حقوق اللہ میں بھی رہ کے نماز ہی اور روزہ ہی رہ گئی ہے، باقی ساری چیزیں اوور لک ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ کمزوری ہر جگہ پائی جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے کہا تھا کہ ایک آنکھ بند ہے۔ یہ ان کا تقیہ کلام بھی تھا۔ وہ مادیت میں بلیو رکھنے والے لوگوں کے لیے بھی کہتے تھے کہ ان کی ایک آنکھ بند ہے، کہ یہ صرف فزیکل ورلڈ کو دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر اشش کر اٹھتے ہیں کہ یار کروکوڈائلز میں کیا کوالٹیز ہیں، 3000 پاؤنڈ سے وہ اپنا جبڑا بند کرتا ہے، ہاتھی پاؤں مار کے 40 کلومیٹر دور تک کمیونیکیٹ کرتا ہے، عقاب جو ہے کئی کلومیٹر اوپر سے اپنا شکار نیچے دیکھ لیتا ہے، اور آپ دیکھیں پانی کے اندر سے مچھلی شکار کرتا ہے وہ، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ پانی کے اندر جب لائٹ انٹر ہوتی ہے اس کا اینگل بدل جاتا ہے، ایگزیکٹلی مچھلی اس جگہ پہ نہیں ہوتی ہے جہاں باہر سے آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اسے اللہ نے یہ سکھا دیا ہے کہ وہ اس ایرر کو بھی بیچ میں کاؤنٹ کر کے پکڑ کے تو اٹھاتا ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کبھی عقاب جو ہے وہ ڈبکی لگا رہا اور وہ خالی پنجوں باہر نکلے۔ ہم تو ہزاروں دفعہ بھی لگائیں تو نہیں، جال کے بغیر نہیں پکڑ سکتے، ہاتھ سے کتنے لوگ پکڑ لیتے ہیں، کنڈی میں کتنی دفعہ مچھلی آتی ہے۔ ایون جو پرانے زمانے میں بھی وہ جو شکار کرتے تھے وہ بیچارے کئی بار تھرو پھینکتے تھے تو ایک آدھ مچھلی کو لگتا تھا، لیکن آپ عقاب کو دیکھیں وہ جتنی دفعہ ڈبکی مارتا ہے تو لے کے اٹھتا ہے کوئی مچھلی اتنی بڑی بڑی۔ تو یہ جو کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں تو اس کے اوپر وہ صرف ان کے اوپر غور کرتے ہیں، اور دوسری آنکھ ان کی بند ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ڈیوائن سورس ہے،
جس نے اسے یہ چیزیں سکھائی ہیں جو جبلت میں داخل کر دیا ہے. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. اس کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ہیں, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. میں نے جتنی محنت کی تھی نا ان ویڈیوز میں, اس سے زیادہ نہیں تو اس سے کم بھی نہیں ہمارے اسٹوڈنٹس نے اس میں ویلیو ایڈیشن کی ہے. چاہے ہدایہ پورٹل کے اوپر وہ ویڈیو ہو فرام کریشن ٹو کریٹر, یا ہمارے بھائی جو ہدایہ وکٹری کے اوپر ویڈیوز بنا رہے ہیں. پچھلے دنوں میں نے اسپیشلی ریکویسٹ کر کے ان سے وہ آئنسٹائن کے اوپر ویڈیو بنائی, ٹھیک ہے, وہ بلیک ہول کے اوپر کس طرح ویلیو ایڈیشن کر کے وہ ہم نے پھر شیئر بھی کروائی تھی اپنے آفیشیل چینل سے. دیکھیں وہ ویڈیو تو ریکارڈ ہوئی ہے 5-6 سال پہلے, آج بھی دیکھیں تو وہ نہیں لگتی ہے. اس میں مواد تھا, ویلیو ایڈیشن کی ضرورت تھی, کس طرح اس نے بچے نے محنت کر کے اسے انگلش سب ٹائٹل میں بھی کنورٹ کیا اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں جو ریکوائرڈ سینز تھے وہ بھی ڈالے. اس طرح ایک اور آج کل ایک بھائی مسلم نیٹ ورک ہے, مسلم ورلڈ کے نام سے ہے, مسلم فکر آخرت کے اوپر ویڈیوز بنا رہے ہیں. وہ اس میں انہوں نے قیامت کے سینز جو ہے وہ مختلف ہالی ووڈ کی فلموں سے ڈالے ہیں اور ڈالے ہیں, ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں. اللہ کی قدرت کی نشانیاں جو میں نے بیان کی ہیں ان کو نیشنل جغرافک, نیٹ فلکس سے ویڈیوز لے کے انہوں نے باقاعدہ اسے پکچرائز کیا بیک گراؤنڈ میں ساؤنڈز کے ساتھ, ذرا یعنی پریزنٹیبل فارم میں, جو آج کل کی ریکوائرمنٹ ہے لوگ کر رہے ہیں. تو ہم نے ایک دفعہ محنت کی, اس میں ویلیو ایڈیشن ہوئی تاکہ ان لوگوں تک بھی بات پہنچے کہ جو صرف چیزوں کے ظاہر کو دیکھتے ہیں ان کے اندر چھپی ہوئی کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے جو دی ہیں جن سے آپ خدا کا تعارف آپ کے ذہن میں آئے, کیونکہ اصل مقصد تو اللہ تک پہنچنا ہے نا. تو وہی چیزیں, اور یہ میں آپ کو بتاؤں ایسی چیزیں ہیں آپ ویسے اپنے آج کل کے جو بچے ہیں نا ان کے سامنے آپ کو ویڈیو چلا دینا کسی مذہبی اسکالر کی, وہ بور ہو جائیں گے. واللہ آپ ہماری یہ ویڈیوز چلائیں نا, ہدایہ وکٹری کی, ہدایہ پورٹل کی, یا اس طرح کی جن میں سینز لگے ہوئے ہیں, چھوڑ دیں. کل میری بچی بھی 6 سال کی چھوٹی, میں اپنی وائف سے ویسے بائی چانس ڈسکشن کر رہا نا, تو کرتے کرتے نا وہ آئنسٹائن کا کہیں ذکر شروع ہوا نا, تو وہ میری بیٹی کہتی ہے وہ تو بہت بڑے سائنٹسٹ تھے بابا, آپ کو پتا ہے. میں تو ایک بار ہل گیا کہ 6 سال کی بچی آئنسٹائن کو جانتی ہے. تو میں نے کہا بیٹا آپ کو کس نے بتایا؟ وہ پچھلے دنوں وہ کہیں کلپ چڑھا ہوا تھا, اس نے اس کو جو ٹیب میں نے لے کے دیا ہوا ہے, چلو وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ گیمیں کھیل لیتی ہے, تو اس کو اس میں بھی آئی ڈی ڈال کے نا وہ چینل سبسکرائب کروایا ہوا ہے. وہ کہیں ویڈیو سامنے اس نے کلک کر کے دیکھی ہے, اس کے اب دماغ میں نقش ہو گیا چیز. لیکن ہماری ویڈیو کو دیکھے گا صرف آئنسٹائن کا اسے تعارف نہیں ہوگا, آئنسٹائن کو دماغ دینے والے اللہ کا بھی تعارف اسے ہوگا. ٹھیک ہے, اصل مقصد تو یہ ہے نا. تو ہمارے لیے تو خیر یہ بھی ایک دکھ کی بات ہے, یہ کام مسلمانوں کے تھے کرنے والے, شروع میں تو ہم نے کیے, بعد میں ان کاموں سے رہ گئے. لیکن چلیں اب بھی ہے, جن لوگوں نے جو کنٹریبیوٹ کیا ہوا ہے ہم ان کو عزت کے ساتھ ان کی اس کنٹریبیوشنز کو پیش کرتے ہیں اور ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں. اگر ایک شخص اکیلے نماز ادا کر رہا ہو, دوسرا شخص کے ساتھ آ کر مل جائے, تو کیا وہ دونوں جماعت والی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. عرب ملکوں میں, ملیشیا میں, انڈونیشیا میں, جہاں زیادہ تر لوگ قرآن و سنت سے واقف ہیں, انڈونیشیا ملیشیا میں تو چونکہ فقہ شافعی ہے اس حوالے سے ان کو یہ ایجوکیٹ ہیں اس حوالے سے, تو وہ جب کوئی لیٹ مسجد میں آتا ہے وہ دوسرے کے کندھے پہ تھپکی دے کے اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. اگر جہری نماز ہے تو وہ ادھر سے اونچی قرات شروع کر دیتا ہے, اگر سرن نماز ہے تو وہ تکبیرات انتقال اونچی آواز سے کہتا ہے اور وہ جماعت قائم کر لیتے ہیں. یہ جواز کی حد تک ہے. لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ کہ جان بوجھ کے مین جماعت سے لیٹ ہونا اور ہر دفعہ جا کے یہ کرنا, یہ بھی بات غلط ہے. یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. جس طرح فجر کے فرائض کے بعد بھی آپ سنتے پڑھ سکتے ہیں, یہ جواز ہے. لیکن اہل حدیث نے روٹین بنائی ہوئی ہے کہ وہ آ کے جماعت میں ملتے ہیں اور پھر بعد میں سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ روٹین غلط ہے. یہ ایکٹیویٹی اس طریقے سے پرفارم نہ کریں. جو اجازت کی حد تک ہے اسے اجازت تک لے کے چلیں. اس کی اصل وہ حدیث ہے جو جامعہ ترمذی میں ہے, صحیح ابن حبان میں, مستدرک میں, صحیح ابن خزیمہ اور کتابوں میں موجود ہے, مشکات کے اندر بھی ہے, کہ ایک صحابی تھے, وہ نماز سے لیٹ ہوئے تو نبی علیہ السلام نے
اناؤنسمنٹ کی کون ہے جو اپنے بھائی کے لیے قربانی کرے، تو ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے ان کے پیچھے نفل نیت کیے اور انہوں نے جماعت قائم کی، حالانکہ وہ صحابی نماز پڑھ چکے تھے، اسپیشلی انہوں نے اس کو جماعت کا ثواب دلوانے کے لیے نیت کی۔ اس کیس میں تو مطلب اس نے ابھی نماز پڑھنی ہے جو آیا ہے، اب وہ جو دوسرا پڑھ رہا ہے چاہے وہ فرض پڑھ رہا ہے یا سنت، اس کے پیچھے ہو جائے گی۔ اس کی اصل وہ حدیث ہے معاذ بن جبل والی، بخاری مسلم کی، کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا، پھر اپنی قوم میں جا کے عشاء کی نماز کی امامت کرواتا تھا۔ نبی علیہ السلام کے پیچھے وہ خود اپنی نماز پڑھتے تھے، اور فرض نماز تو ایک دفعہ ہی پڑھی جا سکتی ہے، وہ جا کے پھر 4 نفل نیت کرتے تھے، چونکہ انہیں قرآن زیادہ آتا تھا، اور ان کی قوم، ان کے جو قبیلے کے لوگ ہیں ان کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتے تھے۔ اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ جو متنفل ہے، جو خود نفل نماز پڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی جماعت درست ہے۔ اور ایک یہ رزلٹ نکالا کہ امام اور مقتدی کی نیت میں فرق بھی ہو سکتا ہے، امام نفل کی نیت کیے ہوئے ہے، مقتدی فرض کی، بس اسی کو ایکسٹراپولیٹ کر لیں کہ امام پڑھ رہا ہے عصر کی نماز، مقتدی زور کی پیچھے پڑھ سکتا ہے، لیٹ ہو گیا فرق ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا نا کہ آپ نے اگر نمازیں جمع کرنی ہے اور جماعت بھی نہیں چھوڑنی تو آپ اس طرح کریں، زور کی نماز ایک والی مسجد میں پڑھ لیں، عصر کی نماز 1:15 یا 1:30 والی مسجد میں جماعت کے ساتھ امام زور کی نیت کیے ہوئے آپ پیچھے عصر کر لیں، تو نمازیں جمع بھی ہو جائیں گی اور جماعت کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ہم صرف آپ کو لاہور کا راستہ نہیں دکھاتے، کرایہ بھی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید عربوں پر نازل ہوا، ان کی زبان عربی تھی، تو اس نظریے دیکھا جائے تو کیا ہم نماز اپنی زبان میں پڑھ سکتے ہیں؟ جمعے کا خطبہ بھی، جمعے کا خطبہ تو آپ ضرور دیں، کیونکہ جمعے کے خطبے کا مقصد ہے لوگوں کو تذکیر کرنا اور نصیحت کرنا۔ اس میں بھی آپ کو اللہ کی حمد اور درود شریف تو عربی میں پڑھنے ہوں گے، یہ اس کا پروٹوکول ہے، باقی تقریر آپ اردو میں، انگلش میں، جس میں کریں، جس طرح اہل حدیث کرتے ہیں وہی صحیح طریقہ ہے۔ لیکن نماز مسلمانوں کی یونٹی کی علامت ہے، دنیا کے ہر مسلمان نے نماز پڑھنی ہے، تو وہ کسی ایسی زبان میں ہونی چاہیے جو دنیا کے ہر مسلمان جس زبان کو اون کرتے ہوں، اور وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ایک سورہ فاتحہ ہی یاد کرنی ہے نا، 2-3 سورتیں یاد کرنی ہے نا، اور باقی نماز چھوٹی سی ہے۔ اس کا احساس آپ کو اس وقت ہوگا جب آپ غیر مسلم ملکوں میں، یا جہاں پہ ایسے مسلمان ہیں جن کی لینگویج مختلف ہے، چائنا میں آپ چلے جائیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی ان کی زبان، لیکن وہاں پہ بھی آپ دیکھیں مسلمانوں کی مساجد میں آپ مغرب کی، عشاء کی، فجر کی نماز پڑھیں، آپ کو لگے گا آپ اپنے ملک میں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ وہ سورۃ الفاتحہ اسی طرح پڑھ رہے ہوں گے جس طرح ہم پڑھتے ہیں۔ ملیشیا، انڈونیشیا میں چلے جائیں، آپ کو ان کی زبان نہیں آتی، لیکن نماز جب پڑھیں گے تو آپ کا دل اندر سے گواہی دے گا میرا مسلمان بھائی ہے، تو سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوگا تو مجھے بھی وہی۔ تو یہ 2 چیزیں مسلمانوں کی یونٹی کی علامت ہیں، ایک عربی زبان، دوسرا قبلہ۔ دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں، قبلہ رخ آپ کھڑے ہوتے ہیں، اس میں کوئی مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہوتا، اس لیے اللہ نے اسے ڈائریکشن کے طور پہ مقرر کیا، ورنہ پاکستان میں کسی نے کہنا تھا کہ جی وہ داتا دربار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، کسی نے کہنا تھا جی اجمیر شریف، کوئی کہتا بغداد شریف، کوئی کہتا جی قطبی ستارہ شریف۔ ٹھیک ہے، اللہ نے یہ جھگڑے ہی ختم کر دیا، مسلمانوں کو ایک جگہ جوڑ دیا، پھر نماز کی بیسک سٹرکچر ایسی رکھ دی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، دنیا کے ہر فرقے کا مسلمان، چاہے سنی ہو، شیعہ یا ان کے آف شوٹس ہوں، نماز ایک طریقے سے پڑھتے ہیں، بیسک سٹرکچر، بلو پرنٹ ایک ہے، قیام، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرنا، سورہ فاتحہ پڑھنا قیام میں، اور ساتھ ایک سورت قرآن کا حصہ ملانا، پھر رکوع کرنا، رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونا، پھر سجدے میں جانا، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا، اور 4 رکعتوں کے بعد بیٹھ کے پڑھ کے سلام پھیر دینا۔ یہ سب کا سب متفق ہے، اسی کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ باقی رفع الیدین، باقی اختلافات، ان کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا کہ حنفی کے پیچھے ایک اہل حدیث نہ پڑھ سکے اور اہل حدیث کے پیچھے ایک حنفی نہ پڑھ سکے، یا شافی کے پیچھے مالکی نہ پڑھ سکے، ایک مالکی کے پیچھے شافی نہ پڑھ سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یونٹی رکھی ہے، لہٰذا آپ اپنی زبان میں نماز نہ پڑھیں، اس کی بجائے اپنی زبان میں اس کا ترجمہ یاد کر لیں، اور آپ اس طریقے سے۔ باقی خطبے والی بات آپ کی ٹھیک ہے، میری ویڈیو ریکارڈ ہے، میں اسپین میں پیزا ڈلیوری کرتا ہوں، ادھر سور کا گوشت پیزے میں استعمال ہوتا ہے،
کیا ہماری کمائی حرام ہے جبکہ لوگ ہم سے منگواتے ہیں؟ میرے بھائی اس میں بچنے میں ہی عافیت ہے. قرآن میں واضح فتویٰ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے الگ رہو. دیکھیں ترمذی میں واضح حدیث ہے، 10 لوگوں پر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے. شراب نکالنے والے پر، شراب برتن میں ڈالنے والے پر، شراب سواری پہ لوڈ کرنے والے پر، لے جانے والے پر، ان لوڈ کرنے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر اور پینے والے پر. صرف پینے والے پر نہیں یا پلانے والے پر نہیں، جتنے لوگ انوالو ہیں بس اسی کو ایکسٹراپولیٹ کر لیں. خنزیر کا گوشت بھی حرام لیول کی چیز ہے، افیون بھی، ہیروئن بھی. اب ہمارے کے پی میں کتنے لوگ ہیں داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ایئرپورٹ پہ پکڑے بھی جائیں وہ کہتے ہیں پہلے نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے یہ اچھا کام کر رہے ہیں، نماز آپ نے ضرور پڑھنی ہے، لیکن پھر ہم آپ سے سوال کریں گے آپ کی نماز نے آپ کو برائی سے تو نہیں روکا؟ تو ذرا آپ خود ہی اپنی اداؤں پر غور کریں کہ آپ کی یہ نماز اس طرح کی کیوں ہے. اور نہیں جی دیکھیں گدھا کھانا حرام ہے لیکن گدھا آپ بیچ تو سکتے ہیں. ہم اس پہ کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو، گدھا کھانے کے طور پر حرام ہے، گدھا سواری کے طور پر تو سنت ہے. اور جو مسلمان گدھے کو بیچتا ہے یا پالتا ہے وہ سواری کے طور پر، نہ کہ اس کا گوشت کھانے کے لیے. تو لہذا گدھے کا بیچنا، گوشت کے لیے کوئی بیچ رہا ہے نا نہاری میں ڈالنے کے لیے. ہاں وہ جو پکڑے گئے تھے اسلام آباد میں، اتنی لمبی لمبی داڑیاں ہیں ان کی، میں اب نام نہیں لیتا شاید توبہ کر لی انہوں نے. تو نہاری میں مشہور تھے، وہ گدھے کی نہاری بناتے تھے. میرے آفس میں بڑے لوگوں نے تعریف کی ہے، میں نے ویسے ابھی تک نہیں کھائی تھی. تو وہ جو گوشت ان کو سپلائی کر رہے ہیں نا وہ حرام ہے. ہاں غیر مسلموں کو کہتے ہیں نہیں ہم کر دیتے ہیں، نہیں ہے. ہم نے جو چیز شریعت نے ہمارے لیے حرام کی ہے نا اس موڈ میں ہم غیر مسلم کو بھی نہیں کریں گے. ہم نے تو اپنا معاملات کو لے کے چلنا ہے. اس لیے اس طرح کے سوالات کے میں ہمارا جواب ہمیشہ یہی ہوگا. تو وہ جو ہمارے پٹھان بھائی بعض ایگزامپل دیتے ہیں نا گدھے کی، اور کہتے ہیں نہیں ہیروئن ہم خود تو نہیں پیتے صرف اسمگل کرتے ہیں، گدھے پہ قیاس کرتے ہیں. تو سر یہ قیاس امام حنیفہ بھی نہیں مانیں گے آپ کا. ہاں آپ کو آپ کے بزرگوں نے قیاس اور اجتہاد کی بڑی عادت ڈالی ہوئی ہے، تو اس قسم کا قیاس اور اجتہاد آپ نہ کریں خدا کے لیے، یہ ظلم کر رہے ہیں آپ. قرآن میں واضح فتویٰ ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. اس کے تحت تمام نشاور چیزیں، تمام وہ چیزیں جو سلو پوائزننگ ہے جس کی وجہ سے انسان کی ہلاکت ہے، وہ سب کی سب حرام ہے استعمال کرنا، چاہے وہ سگریٹ ہو، چاہے فیون ہو، چاہے سمد بانڈ کا نشہ ہو. ہاں جی کہتے ہیں نہیں دیکھیں وہ چینی کو اور نمک کو بھی وائٹ پوائزن کہا جاتا ہے. جی کہا جاتا ہے، لیکن نمک اور چینی کا ایکسیسو استعمال حرام ہے جس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو. فی نفسی وہ حلال ہے اور وہ سنت بھی استعمال کرنا، میٹھی چیز اور نمکین چیز. لہذا اس پہ آپ قیاس نہیں کر سکتے کہ چونکہ نمک کی اور چینی کی بہت زیادہ مقدار بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے لہذا اس کی تھوڑی بھی ہوگی، جس طرح کہ سگریٹ یا شراب یا باقی نشے. نہیں، وہ ڈفرنٹ چیز ہے. یہ حلال غذائیں ہیں، ان کو حرام قرار دینے کا کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ نمک کو یا شوگر کو حرام قرار دے دے. ایکسیسو یوز نہ ہو. اور اللہ نے جو شوگر رکھی ہے فروٹس کے اندر، وہ تو ایون شوگر کے مریض بھی کھائیں ان کے لیے بھی نقصان دہ نہیں ہے. دیکھیں نا ایک حساب سے چیزیں رکھی ہوئی ہیں نا، اس کی وہ فارم رکھی ہوئی ہے نا. ایکسیسو چیز تو آپ کوئی بھی استعمال کریں گے تو وہ تو جامعہ ترمذی میں واضح حدیث ہے کہ سب سے بدترین برتن جو ابن آدم بھرتا ہے وہ پیٹ ہے. اس کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے چھوڑے. وہ تو ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں کہ آپ نے حلال چیز بھی پیٹ بھر کے نہیں کھانی. اور سورہ محمد میں تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ کافروں کا نٹوریس ذکر کیا ہے کہ یہ اس طرح کھاتے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں. جانوروں سے تشبیہ دی ہے. اور سورۃ المنافقون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اجسام آپ دیکھیں، ان کے جسموں کو دیکھو تمہیں تعجب میں ڈال دیں گے، اتنے موٹے موٹے تازہ تازہ ہوتے ہیں کیونکہ کھاتے پیتے رہتے ہیں ہر وقت.
تو اسلام میں یہ کوئی پسندیدہ نہیں ہے زیادہ کھانا پینا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ علی بھائی، جاہل عوام کو دعوت دینے سے وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، اگر ہم ان جاہل عوام کو دعوت نہ دیں تو کیا گناہگار تو نہیں ہوں گے؟ ایک دفعہ دعوت دے لیں، اس کے بعد نہ دیں، اس کے بعد دینا منع ہے، حکم ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ایک بار تو ضرور دینا ہے، حق کے پڑوس ہے، حق کے دوستی ہے، حق کے رشتہ داری ہے۔ اس کے بعد تو نبی علیہ السلام کو بھی اللہ نے منع کیا ہے، طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اے نبی ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، یہ نصیحت اس کے لیے جو ڈرتا ہے، هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، ڈر جانے والوں کے لیے، اس میں پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ پرہیزگار سے اپنا داڑھی پگڑی نہیں، جو یہ سوچے کہ ہماری مرضی کے بغیر ہمیں کسی نے پیدا کیا، چاہے وہ کافر بھی ہے، اسے ہدایت مل جائے گی، کیونکہ بعد میں تو اللہ نے فرمایا هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اس میں روشن دلائل ہیں، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، اے نبی قرآن سے اسے ڈر سنائے جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، نصیحت اسے کرے جو ڈرتا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهُ الْأَشْقَىٰ، اور جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے نا، جان بوجھ کے اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اسے چھوڑ دیں۔ وَيَتَجَنَّبُهُ الْأَشْقَىٰ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرىٰ، اس کا علاج یہ کہ ہم اسے اس بڑی آگ پہ پیش کریں گے۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، پھر اس آگ میں نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں، اس کا علاج وہ پھر آگ ہے۔ تو علی بھائی، تمام کوشش کے باوجود اگر کوئی خونی رشتے توڑنے پر بزید ہو تو ایسے شخص کے بارے میں کیا ہے؟ آپ نہ توڑیں، خوشی غمی میں شریک ہوں۔ توڑے مطلب کیا ہے؟ کوئی چیز ہے جو ایسے توڑ دے گا؟ وہ رشتہ کیا ہے؟ چلیں میاں بیوی کا رشتہ طلاق کے ذریعے ٹوٹتا ہے، باپ بیٹے کا رشتہ کیسے ٹوٹے گا؟ شریعت میں تو آگ بھی نہیں کر سکتا، پاکستان کے قانون میں بھی نہیں کر سکتا، کیا بھی ہوا آپ چیلنج کر سکتے ہیں، کیونکہ اسلام میں مالک اللہ ہے۔ خونی رشتہ کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ اس کا طریقہ بتائیں۔ زیادہ سے زیادہ کوئی آپ کو گھر سے نکال دے گا، ٹھیک ہے آپ نکل جائیں، کرائے کے مکان پہ رہیں، خوشی غمی میں شریک ہوں۔ وہ توڑتے ہیں نا، آپ جوڑ کے رکھیں۔ ضرورت سے زیادہ جوڑنے میں بعض اوقات نقصان ہوتا ہے، صرف خوشی کی غمی کی حد تک ضرور رکھیں۔ ملحد لوگ اکثر 7 آسمانوں پر بڑی بات کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اسپیس اسٹیشن پر 7 آسمانوں کا کوئی سین نظر نہیں آتا۔ ان سے پوچھیں کہ کیا سائنس نے مان لیا کہ وہ پہلے آسمان تک بھی پہنچی ہوئی ہے؟ ابھی تک تو وہ کائنات کی جو فاصلے ہیں اس کی چوڑائی اسی کو ماپ رہے ہیں، ایک چیز ان کے سامنے نہیں ہے تو وہ کس طرح اس کے اوپر ورڈکٹ دے رہے ہیں؟ دوسرا، یہ 7 آسمانوں سے مراد 7 لیئرز بھی ہو سکتی ہیں، ٹروپوسفیئر، اسٹریٹوسفیئر، اوزون لیئر، یہ بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ ابھی متشابہات ہیں، اس پہ تب آزمائی کرنے کی ضرورت نہیں، انہیں کہ ان چیزوں کو چھوڑیں، جو چیزیں اسٹیبلش سائنس میں آ چکی ہیں ان کے اوپر آپ بات کریں۔ ایمبریولوجی کی فیلڈ میں، جیولوجی کی فیلڈ میں جو قرآن کلیم کرتا ہے، جو چیزیں اسٹیبلش ہو چکی ہیں، جو آپ نے الیکٹرانک مائکروسکوپ یا ٹیلیسکوپ کے ذریعے دیکھ لی ہوئی ہیں، اور وہ سٹیٹمنٹس آج سے 1400 سال پرانی کتاب کے ساتھ میچ کرتی ہیں۔ ہر زندہ چیز کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30۔ تو ان چیزوں کو تو مانے نا، کہ ایک شخص جو ریگستان میں پیدا ہوا جہاں پہ پانی خود ایشو تھا، اس کے دماغ میں یہ نہیں آیا کہ ہر زندہ چیز ریت سے پیدا ہوئی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پانی سے پیدا ہوئی ہے، تو ظاہر ہے اس کا ٹیچر وہ ہے جو کریٹر ہے اس یونیورس کا، کیونکہ یہ کائنات اللہ کا فعل ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے۔ اللہ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا۔ جب آپ لائیو اسٹریمنگ کرتے ہیں تو اس میں جتنے اہم سوال پوچھے جاتے ہیں ان کو آفیشیل چینل پر اپلوڈ کر دیا کریں، اور زیادہ تر جو سوال کرنٹ افیئر پہ ہوتے ہیں یہ پاسبل نہیں ہے، اس کی وجہ سے پھر اس چینل کی ویورشپ کا مسئلہ ہو جائے گا۔ دوسرا، آپ نے میرے بھائی آم کھانے ہیں، پیڑ نہیں گرنے۔ آپ کی بلا سے کہ میں وہ 2-4 ہی چینل ہیں نا جن کے اوپر میں آتا ہوں، بلکہ ایک ہی چینل ہے شاید اور بلال کا، وہ بھی اب میں نے اپنی مصروفیات کی وجہ سے معذرت کر لی ہے، وہ میں صرف جمعے والے دن ہی آیا کروں گا، روزانہ میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے، میرے باقی دعوت کے حوالے سے کام سفر ہو رہے تھے۔ تو باقی کرنٹ افیئرس کے اوپر میں اتنی دفعہ بولا ہوں کہ وہی کرنٹ افیئر مڑ مڑ کے ہو رہے ہیں،
کیا ہوئے گا؟ تو انہیں مذہب ہوتے کو بندہ مارا جائے گا. تو میری پرانی سیالکوٹ انسیڈنٹ والی ویڈیو دیکھ لینا, یا وہ جو پاگل کو مار دیا تھا انہوں نے وہ دیکھ لینا. باتیں تو میں نے وہی دوبارہ کرنی ہے نا. جب تک کوئی نئی بات نہیں آتی تو آپ نیا کوئی کرنٹ افیئر آئے گا پھر بات ہوگی نہیں. آج جس طرح میں نے وہ کہتے سیاستدانوں کی ویڈیوز نکالیں گے تو میں نے ایک اپنا ورڈک دے دیا. اس طرح کی کوئی چیز ہوگی. باقی تو میری ساری باتیں تو آلریڈی ریکارڈڈ ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹرن میں باتیں ریکارڈڈ ہیں الحمدللہ. ہمارے گاؤں کی اکثریت حنفی دیوبندی مسلک کی ہے, اور جب میں نے رفع دین سے نماز شروع کی تو بہت مخالف ہو گئے. کوئی نئی بات بتائے. لوگ پوچھتے ہیں کیا رفع دین کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ اچھا, آپ انہی سے پوچھیں کہ جو آپ نماز سٹارٹ کرتے وقت رفع دین کرتے ہیں, کیا اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ ظاہر ہے جو جس طرح کا سوال کر رہا ہے اس کو ویسا جواب دینا ہے نا. پہلے تو فقی والی بات کریں گے نا, علم الکلام والی. یہ جو پہلا رفع دین کر رہے ہیں, کیا اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ عام آدمی تو کہے گا نہیں ہوتی. تو اس کو کوئی یاد, اگر نہیں ہوتی ہے اور باقی رفع دین میں کر رہا ہوں اور تم وطروں کا بھی اور عید کا بھی کر رہے ہو, تو یار مجھے کو 2-4 فالتو میں کر رہا ہوں تو تمہارا کیا لے رہا ہوں؟ تمہاری قمیض کیوں کھینچ جاتی ہے؟ ہاتھ تو میں کھڑے کرتا ہوں. یا تو ہو کہ ہم امام مسجد کی قمیض ایسے اٹھا رہے ہوں پیچھے سے رفع دین کرتے وقت, پھر تو اس کو مسئلہ ہو بھائی تجھے کیا تکلیف ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا, اگر وہ علمی بحث کرے کہ نہیں پہلا رفع دین بھی سنت ہے, یہ واجب یہ بھی نہیں, تو اسے کہ چھوڑ دو, تم پہلا چھوڑو, ہم اگلے والا بھی چھوڑ دیں گے. ٹائم قیامت تک جواب دینا جائے. ہاں, اور ٹیکنیکلی یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں. فقہ حنفی میں ان کے نزدیک اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرنا فرض ہے, ہاتھ اٹھانا سنت ہے. اگر کوئی ہاتھ نہ بھی اٹھائے, یہ بازی نہیں نہ اٹھاتے یہ عمان والے, وہ پہلا رفع دین بھی نہیں کرتے. ہمارے پاس وجاہت حنفی بھائی آئے تھے نا, تو ہم نے ان کو یہی کہا تھا کہ ہمیں بازیوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ ایماندار ہیں, کہ انہوں نے چھوڑا تو پھر سارے چھوڑ دیے. لیکن آپ اپنی مرضی کا لے رہے ہو, تو انہوں نے کہا نہیں میں تو رفع دین سے بھی نماز پڑھ لیتا ہوں. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے, اچھی بات. اس طرح کے تو حنفی پھر ہم بھی ہیں. باقی میرا رفع دین پہ 70B مسئلہ دیکھ لیں, میں نے ان کے سارے وسوسوں کے جواب 8 پوائنٹس میں دیے. جس طرح الیکٹرانک میڈیا میں مدنی چینل ہے تو آپ اپنا ٹی وی چینل کیوں لانچ نہیں کرتے؟ اس کی وجہ ہے کہ مدنی چینل میرے بھائی جو لوگ چلا رہے ہیں ان کے 37,000 ملازمین ہیں پیڈ, آل اوور دا پاکستان, بلکہ آل اوور دا ورلڈ, جن کی تنخواہیں وہ دیتے ہیں. اور اس کے لیے جو ان کا مرکز ہے مدینہ مدنی مرکز کراچی, اس میں ایک سونے کا درخت ہے جس سے باپا جانی پتے توڑتے ہیں اور 37,000 لوگوں کی تنخواہ دیتے ہیں. جس دن میرے پاس وہ درخت لگا ہوا نا, تو ہم بھی ٹی وی چینل, کروڑوں میں تو ان کی لائسنس کی فیس ہے, ہم تو نہیں دے سکتے. یہ لوگ لوگوں سے چندے نذرانے کھا لیں, اور بڑے بڑے لینڈ لارڈز اور بڑے بڑے فیکٹری آنرز کراچی کے اندر جو ملینز آف روپیز ان کو مہینے کا دیتے ہیں, تب یہ ان کے سلسلے چل رہے ہیں. یہ نہیں ہے وہ کہانیوں میں ہی ہے, اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا. یہ ہمیں اس دن پتا چلا جب کورونا کی وجہ سے ان کا وہ درخت جو ہے مرجھا گیا, تو باپا جانی نے خود ٹی وی چینل پہ آ کے کہا کہ ہمیں اس وقت بڑی پریشانی ہے اس حوالے سے, اور ہمیں مانگتے ہوئے بھی مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کے کاروبار بھی ٹھپ ہو گئے ہیں, تو وہ ان کے پاس ہمیں دینے کے لیے بھی پیسے نہیں رہے ہیں. لیکن اگر آپ لوگ نہیں دیں گے تو دیکھیں گے 37,000 کے قریب ہمارے ملازمین ہیں پیڈ. پہلے تو میں باپا جانی سے پوچھتا ہوں کہ اگر 37,000 آپ کے پیڈ ملازمین ہیں, تو آپ کی ویڈیوز جو ہے وہ 37,000 بندہ بھی نہیں دیکھتا, کیا وجہ ہے یوٹیوب کے اوپر؟ ہاں کوئی کسی نے لطیفے کے طور پر چڑھائی ہو تو کوئی ویڈیو دیکھ لے, تو یہ آپ کے اپنے لوگ بھی آپ کی ویڈیوز نہیں دیکھتے. سوچنے کی بات ہے نا. تو وہ ان کی تنخواہیں کروڑوں میں بنتی ہیں. ایوریج بھی ایک امام مسجد کو 15-20 ہزار تو دے رہے ہیں نا, خطیبوں کو اس سے زیادہ دے رہے ہیں, ٹیچرز کو زیادہ دے رہے ہیں. تو میرے بھائی وہ اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. پھر وہ جو ٹی وی کا پورا سیٹ اپ اور اس کے جو ملازمین انہوں نے رکھے ہوئے ان کی تنخواہیں, وہ خرچے کروڑوں میں بنتے ہیں, لاکھوں میں نہیں ہے. تو ہم تو میرے بھائی اپنی جیب سے لگانا ہوتا ہے, مانگنا کسی سے نہیں ہے, کیونکہ پھر مانگیں گے تو پھر کسی کی مرضی کا بولنا پڑے گا, تو وہ تو ہم کر نہیں سکتے. ہم نے تو وہ بولنا ہے جو قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے, اس لیے ہمیں ضرورت نہیں. اور پھر آخری بات یہ ہے
کہ ٹی وی چینلز کی کیا اوقات ہے ہماری ویڈیوز کے مقابلے پہ؟ آپ ذرا خود بتائیں. ٹی وی چینلز کا یہ حال ہے. ہمیں اب میں نام لیے بغیر کہتا ہوں، جن ٹی وی چینلز کے اوپر میں نے پروگرام کیے ہیں وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ ہمارے ان پروگراموں کی ریٹنگ آئی ہے. یوٹیوب پہ نہیں، چینلز کے اوپر ریئل ٹائم. اور یوٹیوب پہ آپ خود جا کے دیکھ لیں، پہلے ان کے وہی مذہبی پروگرام ہے 700-800 بندے نے دیکھا ہوا ہے، حد کوئی 2 یا 3 ہزار بندوں نے. ہمارے پروگرام جو ہے لاکھوں میں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی ضرورت تو ہم ہیں، ہماری ضرورت وہ نہیں. دوسرا، سوشل میڈیا آپ کو وہ فریڈم دیتا ہے جو الیکٹرانک میڈیا نہیں دیتا. الیکٹرانک میڈیا میں تو آپ کو فکس ٹائم میں پروگرام چلانا پڑتا ہے. اس کے لیے جو بیٹھے گا وہ ٹائم نکال کے بیٹھے گا کہ میں نے جناب 8 سے 9 یہ دیکھنا ہے، 10 سے 11 میں نے یہ دیکھنا ہے. لیکن سوشل میڈیا آپ کو یہ فریڈم دیتا ہے کہ آپ رات کو 12 بجے فارغ ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہیں یار وہ میں نے اس دفعہ جو قرآن کلاس اپلوڈ ہوئی تھی نہیں دیکھی، چلو ابھی میرے پاس ٹائم ہے میں دیکھ لوں. تو یوٹیوب آپ سے نہیں کہے گا کہ سر وہ تو 8 سے 9 کا ٹائم ہوتا ہے. وہ کہے گا سر کوئی مسئلہ نہیں، رات کے 12 بجے لگائیں یا دن کے 12 بجے. ہم آپ سے یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے لیکن آپ نے لیکچر محرم والا کیوں لگایا ہوا ہے؟ مہینہ محرم کا ہے اور آپ میلاد کیوں دیکھ رہے ہیں؟ لیکن ٹی وی چینلز کے اوپر کبھی ایسا ہوگا کہ محرم کے مہینے میں میلاد ڈسکس ہو رہا ہو اور رمضان کے مہینے میں محرم ڈسکس ہو رہا ہو؟ نہیں. تو اس طرح کی فریڈم صرف سوشل میڈیا کے اوپر ہے، اس لیے ضرورت نہیں. مسجد کا محراب مسجد میں شمار ہوتا ہے یا کہ مسجد سے باہر؟ جی مسجد کا محراب مسجد کے اندر شمار ہوتا ہے. یہ پبلک میں مشہور ہے کہ محراب میں چلے گئے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ہاں یہ مشہور ہے. اچھا وہ آپ ان سے پوچھیں کیوں؟ وہ کہتے ہیں آپ نے غور کیا کہ امام جو ہے اس کی جو ٹانگیں ہیں نا وہ محراب سے باہر ہوتی ہیں. محراب میں اندر جا کے وہ نماز نہیں پڑھتا. یہ بھی خیر ان کا فارمولہ غلط ہے. یہ تو ان محرابوں میں جہاں چھوٹے محراب ہیں. اب جہاں مسجدوں میں بڑے بڑے محراب ہیں وہ تو محراب کے اندر ہی امام جا کے کھڑا ہوا ہوتا ہے. وہ جو ٹانگیں باہر رکھی تھی نا وہ علماء نے اس لیے کہا تھا کہ محراب ایک ایکسٹینڈڈ پورشن ہے، امام کو مقتدیوں کے بالکل قریب کھڑے ہونا چاہیے. ویسے وہ پاؤں ہی ان کے اس پورشن میں ہوتے ہیں، سجدہ تو وہ سب سے اعلیٰ ترین رکن جو ہے وہ تو اس بلڈنگ میں ہی ادا کر رہے ہوتے ہیں نا. محراب کا مقصد صرف سپیکر کے ایکویلنٹ اس زمانے میں یہ چھوٹے چھوٹے گنبد اور محراب، میں پچھلی دفعہ اس کے اوپر کافی تفصیلی بولا بھی ہوں، ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ جب قرآن کی قرات کریں تو وہ محراب کا وہ جو ڈوم سا بنا ہوا نا سیمی سرکولر، اس میں آواز ریباؤنڈ ہو کے زیادہ دور تک جائے. سمجھ آئی؟ اگر وہ سامنے اسٹریٹ دیوار رکھے نا آواز ٹکرا کے پھیل جائے گی ادھر ہی ختم. لیکن اگر یہ ڈوم ہوگا نا جب یہاں ٹکرائے گی نا ادھر ادھر ایکو ہو کے واپس آئے گی زیادہ دور تک. اور یہی مقصد چھوٹے گنبدوں کا ہوتا تھا. پرانی مساجد میں ابھی بھی جو بڑی مسجدیں بنی ہوئی ہیں، جس طرح وہ سلطان محمد فاتح کی اولاد میں وہ جو بلو ماسک آیا صوفیہ کے پاس بنوائی تھی سلمان نے، 2100 سال پرانی مسجد ہے. آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے گنبد ہیں، وہاں امام بغیر سپیکر کے بھی نماز پڑھائے نا ہزاروں لوگوں تک آواز پہنچتی ہے. ایک ڈوم سے دوسرے میں ریباؤنڈ ہوتی ہے، دوسرے سے تیسرے میں. یہ اس وقت ایک ذریعہ تھا جس کی اب ماڈرن فارم سپیکر آ گیا، جو پہلے حرام تھا پھر مباح ہوا اب واجب اور فرض ہو چکا ہے. اس کے بغیر مولوی سٹارٹ نہیں ہوتا جب تک کہ ٹھک 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 سپیکر کو چیک نہ کر لیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اس پہ میں پچھلی دفعہ کافی تفصیلی بولا ہوں، اس لیے میں آج نہیں اس پہ بولتا. تو یہ اس کا مقصد تھا. مسجدوں پہ مینار کا مقصد بھی یہ تھا کہ اذان کی آواز سپیکر تو اس زمانے میں نہیں تھے، اونچی آواز میں کھڑے ہوں تو دور تک پہنچائی جا سکے. ٹھیک ہے. اور اس کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے، دین کو سپورٹیو چیزوں کے ساتھ ہے. جس طرح حج کرنے کے لیے چاہے اونٹ پہ جائیں چاہے جہاز کے اوپر، اس سے حج پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اور نہ یہ کوئی بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ میں آتا ہے. یہ سنت حسنہ سنت سیئہ اس ڈیفینیشن میں آپ لے کے آئیں گے. اسلام میں اچھا طریقہ اور برا طریقہ. آپ نے معراج پر اللہ کے دیدار کے بارے میں جو ذکر کیا، لیکن ڈاکٹر اسرار مولانا صاحب کا موقف اس کے بارے میں کچھ ہو رہا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے میرے بھائی. جو میں نے ذکر کیا وہی موقف ہے ان کا بھی، ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی. ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہاں یہ موقف بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تھا؟ نہ میں نے یہ بیان کیا. انہوں نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں، جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا. میں نے بھی یہی کہا.
بہرحال اللہ اور رسول اللہ کی ملاقات تو ہوئی ہے، کیونکہ وہ تو قرآن میں ذکر ہے، پھر وہی بھی نازل ہوئی. ملاقات کے لیے فیس ٹو فیس ہونا ضروری نہیں ہے، پردے میں ملاقات ہوئی ہے. اس کے اوپر میں نے تفصیلی ویڈیو. ہمارا موقف وہی ہے جو قرآن و سنت میں ہے، اور ڈاکٹر اسرار صاحب، مولانا اسحاق صاحب نے بھی وہی بیان کیا ہے. آپ ذرا اس کو کمپیریزن کروا کے دیکھیں، ایسا نہیں ہے. آپ تقریباً سبھی بڑے علماء کے بارے میں مکمل ویڈیوز موجود ہیں، لیکن ڈاکٹر طاہر القادری پر آپ ہمیشہ صرف ایک یا دو مثبت جملے بول کر منفی باتیں شروع کر دیتے ہیں. ان کی بھی ہزاروں مثبت کام موجود ہیں. ہزاروں ہیں، چلیں 100 لکھ کے مجھے دے دیں تو انشاءاللہ اس پہ بات کر لیں گے ہم. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی پازیٹیو چیزیں جو ہم نے بیان کی ہیں، پہلے مجھے بتائیں اتنی پازیٹیو چیزیں میں نے کسی اور مولوی کی بیان کی ہیں، پھر آپ کا گلہ ہوگا تو آپ کا جواب نفی میں ہوگا. تو سر پھر جب ان کی ہم نے یہ چیزیں بیان کی ہیں تو پھر جب نیگیٹو چیزیں ہیں وہ تو ہم چھوڑ نہیں سکتے. جس طرح ہمارے ایک پٹھان بھائی نے ایک دفعہ ہمیں فون کیا انگلینڈ سے، تو وہ اکیڈمی میں فون کیا، جی علی بھائی سے بات کروائیں. میں نے کہا پتہ نہیں کون سی ضروری بات کرنی ہے. اور مجھے کہنے لگے یہ انجینئر صاحب ایک بات کرو. کہ کرو یار طارق جمیل کو کچھ نہ کہا کر. میں نے کہا یار میں تو ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. نہیں، وہ کہتے ہیں وہ جو آپ ان کی کہانیوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں یہ بھی نہ کرو. مجھے پتہ ہے کہانیاں کرواتا ہے وہ، لیکن یار مجھے بہت اچھا لگتا ہے وہ. ہاں، آپ کو کوئی عالم اچھا لگتا ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم دین کے حوالے سے جو اس نے غلط کام کیا ہم اسے ہائی لائٹ نہ کریں. ہیومن ڈگنیٹی وائلیٹ کریں آپ ہمیں ضرور پکڑیں. نام بے احترامی سے لیا، نام بگاڑ دیا. میں نے کبھی طاہر الپادری کہا ہے؟ تو بابا جی تو کہتے تھے. انہوں نے تو اس کے ساتھ بھی کہ یہ گالیاں جوڑی ہوئی ہیں، اوے فلاڑیا اوے فلاڑیا. ٹھیک ہے، تو ہم تو احترام کے ساتھ. باقی جو ان کے پازیٹیو کام ہے، میں نے جب کبھی ویڈیو کیمرے پہ بات کی تو میں نے جہاں مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار کا نام لیا، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو اپریشیٹ کیا کہ انہیں اس زمانے میں سمجھ آ گیا تھا کہ ویڈیو کیمرے کی تصویر وہ تصویر نہیں ہے جس کی حرمت آئی ہے. باقی مولویوں کو نہیں سمجھ آئی. اس چیز کو میں نے اپریشیٹ کیا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بریلویت یا اس سے بھی اوپر اٹھے حنفیت میں ایک ایسی ایجوکیٹڈ پرسنالٹی ہیں کہ جنہوں نے علمی روش اڈاپٹ کی اپنی کتابوں میں. بخاری کے دروس دیے، مسلم کے دروس دیے. ابھی تک تو بزرگوں کی کہانیاں سناتے تھے وہ خود بھی اور ان کے بزرگ بھی، لیکن انہوں نے تھنک آؤٹ آف باکس کیا، درس بخاری کیے، اختلافی موضوعات پہ بڑے ڈیسنٹ انداز میں وہ بولے. میں نے کئی بار کہا میں انہیں اپنا ٹیچر مانتا ہوں، میں نے ان سے چیزیں لرن کی ہیں. اور جن بڑے 8 علماء کی تعریف میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی، جو علی الحسن نقوی صاحب کے ساتھ پوری رات جاگ کے 7-8 گھنٹے کی ویڈیو تھی. مسئلہ نمبر 175A اور B کوسچن آنسر سیشن جو ملینز آف پیپل تک اس کے کلپس پہنچے ہیں. اس میں آپ دیکھ لیں انٹرنیشنل 8 علماء، اس میں نے ان کا ذکر کیا ہے، تعریف کی ہے. لیکن جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار بن کے پاکستان کا امن برباد کرتے ہیں اس وقت پھر ہم انہیں کرٹیسائز بھی کریں گے. جو انہوں نے دھرنوں میں کیا، اب تو خیر انہوں نے خود ہی توبہ کر لی ہے نا کہ میں سیاست میں نہیں آؤں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ہماری بات مان لی کہ اس وقت جو کچھ کر رہے تھے وہ غلط کر رہے تھے، اب وہ پیچھے ہٹ گئے. تو وہ جو چیزیں وہ تو میں نے ہائی لائٹ کرنی ہے. پھر قرآن حکیم میں جو انہوں نے ترجمہ کرتے ہوئے بریکٹیں لگا کے اپنا لقمہ قرآن کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی ہے، تو وہاں ہم انہیں کرٹیسائز نہ کریں. بریکٹ لگانا ہی ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ قرآن کے الفاظ نہیں تھے. بعض جگہ تو بہت اچھی بریکٹ انہوں نے لگائی ہے بات سمجھانے کے لیے، لیکن بعض جگہ جو ان کو باتیں ہضم نہیں ہو رہی تھی قرآن کی، انہوں نے اس قرآن کی باتوں میں زور توڑنے کے لیے اپنی بریکٹیں ایڈ کی ہیں تاکہ اس بات کا زور ٹوٹ جائے. ان کے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب یہاں پہ اگر یہ ترجمہ ایگزیکٹلی یہی کر دیا تو اس سے تو یہ ہو جائے گا، تو اسے تو ہم کرٹیسائز کریں گے. اور یہ سارا اختلاف ہمارا علمی ہے، ہم نے کبھی نام نہیں بگاڑا. ہمیشہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہی کہا ہے. ان کے مخالف کیا اس احترام کے ساتھ انہیں بلاتے ہیں، تو ہمیں ان کے مخالفین میں تو آپ کھڑا نہ کریں. اور ویسے ہی میری عقیدت تو اہل البیت کے دفاع کے والے سے بھی ان کے ساتھ ایک ایکسٹراڈنری ہے. وہ تو آپ کو پتہ ہے
وہ ساری چیزیں اپنی. تو اس طرح کی مطلب بات نہیں ہے کہ ہم ان سے کوئی باعث ہیں اس کے بارے میں. لیکن جہاں پہ یار وہ ڈاکٹرین غلط کھڑی کرتے ہیں, اب نور بشر کا جو انہوں نے وہ مناظرے والا کام ڈالا ہے کہ تو ثابت کر کہ نور نہیں ہے, اب یہ ایک جاہل بندہ کرے تو سمجھ آتی ہے. کیا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو نہیں پتا کہ علمی طریقے سے اس طرح اختلاف کیا جاتا ہے؟ اور پھر الٹا وہ بچوں کو کہہ رہے ہیں میں آپ کو طریقہ سکھا رہا ہوں کہ بچوں کس طرح بات کرنی ہے. یہ طریقہ سکھا رہے ہیں, بچوں کے ذہن خراب کر رہے ہیں آپ. کیا دین اس طریقے سے ہوتا ہے؟ تو دین کے اوپر اگر ہم قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علمی اختلاف رکھ سکتے ہیں, تو سر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب, مفتی تقی عثمانی صاحب, مفتی منیب الرحمان صاحب, الیاس قادری صاحب تو پھر شاہی کو نہیں نا, ہمارے مقابلے پہ نہیں, ان کے مقابلے کے. ٹھیک ہے. ایک ہاتھ پر ٹیک رکھ کر بیٹھنا کیسا ہے؟ یہودیوں کا بیٹھنے کا طریقہ ہے. ایک ہاتھ پہ ٹیک رکھ کے دوسرا ہاتھ کمر پہ رکھنا, یہ سنن ابی داؤد میں نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے. خالی ایک ہاتھ پہ ٹیک لگا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, یعنی یہ یوں کر کے نا ایسے کر کے, وہ خلاف سنت ہے. باقی آلتی پالتی مار کے بیٹھنا, جسے ہم چوکڑی مار کے بیٹھنا کہتے ہیں, وہ بھی سنت ہے. احتبا کر کے بیٹھنا, دو گھٹنے کھڑے کر کے اس کو یوں کر کے بیٹھنا, یہ بھی سنت ہے. جس طرح تشہد بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھنا سنت ہے. بعض بندوں کے لیے تشہد بیٹھنے میں ایشو ہوتا ہے تو دونوں پنجوں کے بل بیٹھنا, دونوں پنجوں کے بل, یعنی ایک پاؤں لٹائے بغیر. صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام سے بعض اوقات اس طرح بھی تشہد بیٹھ کے پڑھنا ثابت ہے. ٹھیک ہے, تو ممانعت اس والے طریقے کی ہے جو میں نے آپ کو بتایا. لیکن جو احتبا ہے نا, یہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران آپ اس طرح نہیں بیٹھ سکتے, کیونکہ یہ ذرا ریلیکسنگ پوزیشن ہے, اس میں نیند آ جاتی ہے. تو آپ نے اٹینٹو ہو کے بیٹھنا ہے. کال سینٹر کی کمائی حلال ہے, اس پہ میں پچھلی دفعہ بھی بول چکا ہوں. اگر آپ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے, جینون کالز ہیں, وہ جینون کام کر رہے ہیں, حلال پروڈکٹ کا کر رہے ہیں تو حلال ہے, ادروائز حرام ہے. ہم آپ کو جنرل بتائیں گے. ہاں, یہ آپ دیکھیں انشورنس والا جو کام کر رہے ہیں نا, انشورنس والا کام تو غلط ہے نا جی. ایک لڑکی نے 2 سال پہلے گھر والوں سے چھپ کر نکاح کر لیا. اب جب کہ 2 سال بعد لڑکی کے گھر والوں کو نکاح کا علم ہوا تو تحقیقات کرنے کے بعد پتہ چلا کہ نکاح نامہ والے فارم پر لڑکی کے والد کے بطور وکیل اور لڑکی کے ایک بھائی کے وکیل کے گواہ کے طور پر جعلی دستخط. اس کے گواہ ہم اس نکاح میں نہیں تھے, اس بات کا اعتراف لڑکوں نے رہنمائی کرتے. پہلے تو یہ بتائیں یہ نکاح ہے یا رخصتی بھی ہوئی ہے؟ یہ جس کا بھی سوال ہے وہ کلیئر کرے. ہاں, رخصتی تو نہیں نہ ہوئی. ہاں, تو نکاح باطل ہے. اگر اب وہ راضی ہو چکے ہیں اس کے والد تو دوبارہ سے نکاح کر لیں. ٹھیک ہے, ایون رخصتی بھی ہو چکی تھی تب بھی تجدید نکاح کرنا دوبارہ ضروری ہے, کیونکہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. یہ سنن ابن ماجہ میں, ترمذی میں واضح حدیث ہے. ہاں, البتہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو بیوہ عورت ہے وہ ولی سے زیادہ اپنا حق رکھتی ہے اپنا نکاح کرنے کا, لیکن کنواری لڑکی نہیں کر سکتی. آج کل کے سیاسی دور میں کسی سچے اور جرأت مند بہادر لیڈر کو سپورٹ کرنا, جیسا کہ عمران خان, یہ تو آپ کی نظر میں ہے نا سر, جہاد کے زمرے میں آتا ہے. میرا خیال ہے میں پہلے اس کے اوپر بول چکا ہوں, بائی چانس ہی میں نے اس وقت گفتگو کر دی ہے اس حوالے سے. میرے بھائی یہ جہاد یہ آج کے نہیں شروع ہوئے, پہلے بھی جہاد یہ سارے اپنے اپنے لیڈرز کو سب مجاہدین ہی سمجھتے ہیں. تو باقی آپ کا رائٹ ہے, آپ جس پولیٹیکل جماعت کو بھی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں کریں. صرف ایک چیز یاد رکھیں کہ آپ کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کریں گے, قانون کو توڑنے والا معاملہ نہ کریں, چاہے وہ اخلاقی قانون ہے چاہے پاکستان کا قانون ہے. اخلاقی قانون یہ کہ گالی گلوچ نہیں دینی, نام نہیں رکھنے, اور پاکستان کے قوانین یہ ہیں کہ آپ نے کوئی توڑ پھوڑ والا معاملہ نہیں کرنا. پروٹیسٹ کرنا وہ آپ کا رائٹ ہے, وہ تو ہم کسی کو منع نہیں کرتے. آپ کی مرضی جسے مرضی سپورٹ کریں. ہم کون ہوتے ہیں جی؟ ہماری لیگیسی تو مذہبی پلیٹ فارم ہے نا. ہمارے لیے تو نون لیگ والے ہوں, پیپلز پارٹی والے ہوں, پی ٹی آئی والے ہوں, سارے اسٹوڈنٹس ہیں. سب کی غلطیاں بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں. آج شروع کا پونا گھنٹہ میں بولا ہوں نا, انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی.
تینوں چاروں کی تصویریں لگا دیں گے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو بتا دیں گے. مذہبی اجماع TLP کے مطابق مسجد میں ممبر پر بیٹھ کر سیاست کی جا سکتی ہے. حضرت عمر کے دور میں خلافت کی ایسے, ٹھیک ہے, ہمیں کوئی اختلاف نہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سیاست جھوٹ پہ مبنی نہ کریں, الزامات پہ مبنی نہ کریں, کسی کو گستاخ رسول ڈکلیئر کرنے والی نہ کریں. باقی ٹھیک ہے, سیاست تو اسلام کا حصہ ہے, جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ہم کب کہتے ہیں, ہمارا موقف یہ ہے کہ سیاست میں مذہبی کارڈ کو یوز کر کے کسی دوسرے مسلمان کے اوپر کسی کو چڑھا دینا, اس چیز سے ہمیں اختلاف ہے, اور اس کی زندگی مشکل بنا دینا. کیا سوشل میڈیا کے ذریعے جہاد کیا جا سکتا ہے؟ جی, آج کل تو سارا جہاد سوشل میڈیا کے ذریعے. دیکھیں, مسلم شریف میں حدیث ہے کہ برائی کو ہو سکے تو ہاتھ سے روکو. یہ کس کا کام ہے؟ حکمرانوں کا, ریاستی اداروں کا. دوسرا کہا کہ زبان سے روکو. زبان سے سوشل میڈیا سے بہتر پلیٹ فارم ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ آپ کے جو جمعے کے خطبوں کے پلیٹ فارم ہیں وہ تو جاہل لوگوں کے حوالے ہوئے ہوئے ہیں. وہ آپ کو ایجوکیٹ کریں گے کہ دین کا کام اس طرح ہوگا اور آپ نے اس طرح اپنے اخلاقی رویوں کی اصلاح کرنی ہے, نہیں کر رہے, پھر سوشل میڈیا ہی بچ گیا نا, تو اسی کے ذریعے کرنا ہے. آج کا موڈ تو یہی ہے. اور پھر تیسرا کہا گیا کہ سب سے کمزور ترین درجہ جو صحیح مسلم میں آیا کہ دل میں برا جاننا, لیکن کہا ذالک اضعف الایمان, یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. آج کل سوشل میڈیا پر کچھ ملحد کافی سرگرم ہیں, اسلام کے خلاف کافی باتیں کر رہے ہیں. مہربانی فرما کے ان کے خلاف ویڈیو, میں نے اس کے بارے میں اصولی ویڈیو ایتھیزم کے حوالے سے ریکارڈ کروا دی ہوئی ہے انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ, وہ آپ دیکھ لیں. ہر بات کا جواب اللہ نے نہیں دیا تو انجینئر صاحب نے کیوں دینا ہے؟ 1,00,000 اعتراضات میں بھی ان کتابوں سے جمع کر کے کیونکہ ابھی جواب دیں گے. ہم نے ڈاکٹرن میں بات کرنی ہے. ڈاکٹرن یہ ہے کہ کائنات خود بنی ہے, کسی نے بنائی ہے. ونس کسی نے بنائی ہے, اس کریٹر کی ول ہے. ونس اس کی ول ہے تو اسے ماننا ہے. پھر یہ سوال انویلڈ ہو جائیں گے کہ یہ کیسا قانون ہے کہ ہر دفعہ عورت پریگنینسی کی تکلیف سے گزرتی ہے, ایک دفعہ مرد کو گزرنا چاہیے, ایک دفعہ عورت کو. میرا اس سے علمی اختلاف ہے, تو آپ کرتے رہیں, اس سے کچھ نکل آئے گا. اختلاف ہے تو پریکٹیکلی آپ خود پریگننٹ ہو کے بتائیں. کیا ول آف گاڈ سے باہر نکل سکتے ہیں؟ تو یہ چھوٹے چھوٹے سوالات چھوڑ دیں, مین بات کریں. دجال کا فتنہ زندہ انسان پر تو ہوگا, کیا اس کے فتنے کی زد میں مردہ بھی آئیں گے؟ مردوں کے کسی فتنے کا ذکر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا. وہ مردہ زندہ ہے کہ وہ ایک زندہ بندے کو قتل کر کے ایک ایکٹیویٹی پرفارم کرے گا, قبروں سے لوگوں کو نہیں نکالے گا. یہودیوں کا موقف ہے کہ وہ ایک قبرستان انہوں نے وہاں بنایا ہوا ہے کہ جب وہ مسیح آئے گا تو وہ ساروں کو اکٹھا کرے گا. اب یہودیوں سے پوچھو یار, ایک طرف سائنس کے تم ایپیکس کے اوپر ہو, اسرائیل اس وقت ٹاپ پہ ہے سائنس کی فیلڈ میں, جو وہاں پہ ساری لیٹسٹ تحقیقات ہو رہی ہیں, فزکس کی فیلڈ میں بھی, ایون میڈیکل کی فیلڈ میں بھی. اور دوسری طرف جہالت کا یہ لیول ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مردے نکلیں گے اور لڑیں گے. یار وہ مردے دجال نکال بھی لے, وہ تو اسمارٹ فون نہیں چلا سکیں گے, وہ تو آج کل کی لیٹسٹ گنیں نہیں چلا سکیں گے, تو کیا تلواروں اور ڈنڈوں کے ساتھ وہ ہمارا مقابلہ کر سکیں گے؟ کتنی نان سائنٹیفک اور کتنی عجیب و غریب باتیں ہیں. بات کو علمی بات کریں. ایکسٹرا کیئر از ریکوائرڈ ان پریگنینسی, کین مائی وائف پرفارم نماز آن چیئر؟ ہاں, اس دوران چیئر پہ ادا کر سکتے ہیں. وہ اب صحیح بخاری میں حدیث ہے, جو کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ سکے وہ بیٹھ کے پڑھے, جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کے پڑھے. لیکن بیٹھ کے پڑھنے والے کے بارے میں بخاری مسلم میں ہے, اس کو ثواب آدھا ملے گا. لیکن یہ اس صورت میں جب بغیر کسی مجبوری کے, اور وہ بھی صرف نفلی نماز, فرض نماز تو بیٹھ کے ہوگی نہیں, سوائے جس طرح یہ اس عورت کا ایشو ہے پریگنینسی والا, وہ پڑھ سکتی ہے, شرعی عذر ہے تو اس کو پورا ہی مل جائے گا. وہ تو بخاری میں حدیث ہے کہ جو شخص بیماری کے ایام میں ایکسٹرا عبادت چھوڑ دیتا ہے, صرف فرض ہی پورے کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے بتاؤ اگر میں اسے صحت دوں تو یہ وہی اعمال دوبارہ شروع کر دے گا؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس کے وہی اعمال لکھو جو صحت کے دنوں میں لکھا کرتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ پازیٹیو اینڈ پہ ہوتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے الحمدللہ. باقی ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, چاروں کتابوں میں سنن اربعہ میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے دودھ پلانے والی عورت اور پریگننٹ عورت کو رمضان کے روزوں کو مؤخر کرنے کی اجازت دی ہے. حالانکہ قرآن میں صرف اتنا آیا تھا کہ مسافر اور مریض کر سکتا ہے.
مریض کی ڈیفینیشن میں نبی علیہ السلام نے پریگننٹ عورت کو بھی داخل کیا اور دودھ پلانے والی کو. حالانکہ دودھ پلانے والی مریض تو نہیں, پریگننٹ کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بعض اوقات وہ بیچاری بیمار ہوتی ہے, دودھ پلانے والی تو مریض نہیں. لیکن نبی علیہ السلام نے اسے اسی کیٹیگری میں داخل کیا کہ وہ ایک مشکل صورتحال سے گزر رہی ہے, وہ اپنے روزے بعد میں رکھ لے, بے شک سردیوں میں رکھ لے, لیکن اگلے رمضان سے پہلے رکھے, کوشش کرے. اور اگر اس دوران وہ دودھ پلا رہی ہے تو رکھنے کی ضرورت ہی نہیں. اور پھر 2 سال دودھ پلانے کے بعد پھر دوبارہ پریگننٹ ہو جاتی ہے, اور یہ سلسلہ 8-10 سال تک جاری رہتا ہے, جو عموماً ہوتا ہے جن کے 2-3 بچے ہیں ان کے ساتھ تو یہ معاملہ رہتا ہے. تو ظاہر ہے پھر تو مشقت ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. پھر ایسی عورت فدیہ ہی دے دے, ایک روزے کے بدلے ایک وقت کا کھانا, روزہ رکھنے کی اسے ضرورت نہیں ہے. علی بھائی, میری خالہ کے ہسبینڈ میری خالہ کو کھانے پینے کا خرچہ دیتے ہیں لیکن دوائی کا خرچہ نہیں دیتے. اس پر میری والدہ کا سوال ہے کہ میری والدہ میری خالہ کو صدقہ جی دے سکتی ہیں, زکوٰۃ بھی دیں. زکوٰۃ کے بارے میں لوگ اتنے ان ایجوکیٹڈ ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ بہن بھائیوں کو نہیں دے سکتے. سب سے افضل زکوٰۃ وہ ہے جو اپنے بہن بھائیوں کو دیتے ہیں, وہ رشتہ دار ہیں. زکوٰۃ جس کو دینا منع ہے وہ ماں باپ اور اولاد ہے. اولاد اس لیے کہ وہ آپ کی کفالت میں ہے, اس کو آپ نہیں زکوٰۃ دے سکتے, وہ تو آپ نے ویسے ہی خرچہ کرنا ہے اور اس کا ثواب بھی ہوگا آپ کو. اور بخاری مسلم میں ہے کہ خامن جو اپنی بیوی اور بچوں کے منہ میں بھی کوئی چیز ڈالتا ہے وہ اللہ کے حضور صدقہ ہے. یہ صدقہ پنجابی والا نہیں, یعنی اللہ کے حضور نیکی لکھی جاتی ہے. باقی جسے ہم صدقہ پنجابی میں سمجھتے ہیں زکوٰۃ اور خیرات وغیرہ, یہ آپ ماں باپ کو اور اولاد کو نہیں دیں گے, بہن بھائیوں کو دیں گے تو آپ ضرور دیں. باقی وہ ان کے خامن تک بھی اگر بات پہنچتی ہے وہ بھی اللہ سے ڈرے, کرے اس کے اوپر خرچہ. علی بھائی, کیا امام زاہب بھی ناسبی تھے؟ وجاہت حسین صاحب نے ایک ویڈیو میں بیان کیا کہ مولا علی کی شان بیان کرنے میں جرا کر دیتے تھے مگر ناسبی میں صرف نظر کرتے تھے. صرف یہ ثبوت نہیں ہے کسی کے ناسبی ہونے کا. وجاہت صاحب نے یہ نہیں کہا کہ وہ ناسبی تھے. باقی ہمارا موقف تو یہ ہے کہ کوئی سنی ایسا نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ کہ جس میں تھوڑی بہت ناسبیت نہ پائی جاتی ہو, اور کوئی رافضی نہیں ہوتا ایسا جس میں تھوڑی بہت وہ غالی پن نہ پایا جاتا ہو. یہ تو اوورال ہے. باقی امام زاہبی جو ہیں وہ اہل بیت کے بہت بڑے ڈیفینڈر ہیں. المستدرک للحاکم میں جتنی حدیثیں امیر شام کے حوالے سے تھیں جو ان کے خلاف تھی, مولا علی کے حق میں تھی, ان کے اوپر امام زاہبی نے باقاعدہ تحکیم لگا کے صحیح کے حکم لگائے ہوئے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے. امام زاہبی جو ہے بہرحال ابن تیمیہ سے, ابن کثیر سے بہت بہتر تھے اس معاملے میں. سننے میں آیا کہ آپ سیاسی جماعتوں میں سے پی ٹی آئی اور عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں. اب یہ پی ٹی آئی والے سن لیں تو وہ تو کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہے. ہاں, نون لیگ والے کہتے ہیں ہاں ایسا ہی ہے. حالانکہ اس سے بہتر بھی کئی سیاسی جماعتیں ہیں, جماعت اسلامی وغیرہ, جی بہتر ہیں, کوئی شک نہیں ہے. اور جماعت اسلامی کو میرا خیال ہے سب سے زیادہ میں نے سپورٹ کی ہے, مولانا مودودی کو. لیکن یہ حقیقت بات ہے, جس طرح پچھلے دور حکومت میں پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بنی ہوئی تھی, جماعت اسلامی تو پوری زندگی اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بنی رہی ہے. قاضی حسین صاحب نے جس طریقے سے 90s کے اندر حکومتیں ختم کی ہیں وہ سب کو پتہ ہے. یہ تو منور حسن کے آنے کے بعد انہوں نے اپنی تحویل قبلہ کی ہے اور دوبارہ مولانا مودودی والے پیٹرن پہ آئے ہیں. حالانکہ مولانا مودودی صاحب سیاست کے اندر فوج کے کردار کو بالکل اچھا نہیں سمجھتے تھے. آپ کو پتہ ہے مولانا مودودی کا ایک مقولہ بڑا مشہور ہوا تھا جب صدر ایوب نے ان کے بارے میں کہا تھا نا کہ مولوی کا کیا کام ہے کہ وہ سیاست میں آئے, تو انہوں نے کہا تھا چوکیدار کا یہ کیا کام ہے. یہ فواد چودھری تو ابھی چوکیدار بولا ہے, یہ لفظ پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے چوکیدار کا لفظ پاکستان میں جس نے استعمال کیا مولانا مودودی تھے. تو انہوں نے کہا تھا چوکیدار کا کیا کام ہے کہ وہ گھر پہ آ کے قبضہ کر لے. اگر چوکیدار یہ کام کر رہا ہے اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں ہم تو پھر بھی جسٹیفائی ہیں کہ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی, تو یہ کیا گلا ہوا کہ ایک مولانا جو ہے وہ سیاست نہیں کر سکتا؟ کیا پاکستان کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے ہر شہری کو حق حاصل ہے؟ ہاں, سرکاری ملازم جو ہے نا وہ پولیٹیکل جماعت کو اوپنلی سپورٹ نہیں کر سکتا, ووٹ ڈال سکتا ہے, اوپنلی سٹیج پہ نہیں آ سکتا. لیکن پاکستان کے آئین میں واضح لکھا ہے کہ فوج کا زیرو کردار ہے. وہ آپ دیکھیں جو یہ کاکول اکیڈمی کا حلف جب اٹھاتے ہیں ہر سال, 1.5 لائن کا وہ حلف ہے
اور اس میں جملہ یہ ہے کہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, میں پاکستان کی سیاست میں کوئی سیاسی جماعت میں کوئی دخل نہیں دوں گا. لیکن دیکھ لیں پھر بھی 70 میں سے آدھے سال انہوں نے بیچ میں اپنی ٹانگ اڑا کے رکھی ہے, تو آئین کی خلاف ورزی کی ہے نا. پھر کہتے ہیں آرٹیکل 6 کیوں مشرف پہ لگا ہے؟ جب اس کی حرکتیں اس طرح کی ہیں تو آرٹیکل 6 تو لگے گا. آئینی طور پہ تو ٹھیک ہے, وہ صحیح لگا ہے. ماں باپ کی علیحدگی کے سبب کس طرح اولاد دونوں میں انصاف کر سکتی ہے؟ یہ اس کائنات کا مشکل ترین کام ہے جی. ایک کے ساتھ اس نے سلوک کرے, دوسرا ناراض ہو جاتا ہے. تو پہلا کام تو یہ کریں کہ علیحدگی کے بعد نہ دونوں کو ایسی جگہوں پہ رکھیں کہ ایک دوسرے کی شکلیں بھی یہ نہ دیکھیں, کیونکہ ہی غیر محرم ہو گئے. پھر دوسرا دیکھیں گے تو عین ممکن ہے ایک دوسرے کو مارنے مرنے کے اوپر تیار ہو جائیں. اس پہ میں ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں, جو ایک بوڑھے وقت میں ایک بابے اور بابی کی طلاق ہو گئی تھی. وہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں بڑھاپے میں جا کر طلاق ہونا, اس کی کیا ریزنز ہیں, اس کے اوپر میں تفصیلی بول چکا ہوں. اولڈ ایج میں طلاق. تو انصاف یہ ہے کہ آپ دونوں کا خرچہ لگائیں, دونوں بیمار ہو جائیں ان کا علاج کروائیں, اور ایک دوسرے کی بات ایک دوسرے تک نہ پہنچائیں. بیوی کی صحیح باتیں مان کر کیا ماں کو ناراض کرنا درست ہے؟ ایسے ماں باپ کو خود اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. جس تکلیف سے وہ اپنی جنگ ایج میں گزرے تھے اپنے ساس سسر کی وجہ سے, آج کم از کم اپنی اولاد کو تو اس عذاب میں نہ ڈالیں. ساس بھی کبھی بہو تھی, اس وقت کے احساسات کو یاد کرو اور ٹالریٹ کرو خدا کے لیے. اپنی ساس اور سسر کا بدلہ اپنی بہو سے تو نہ اتارو. باقی وہ جو کچھ ہوا اس کا اجر آپ کو آخرت میں ملے گا. اور یاد رکھیے گا ہر بندے کی اللہ نے آزمائش ڈفرنٹ رکھی ہے. اب کئی عورتیں وہ آپ کو کہتی نظر آئیں گی کہ ہمارا خامن بہت اچھا ہے, خرچہ بھی ٹھیک دیتا ہے, اولاد سے بھی پیار کرتا ہے, رہائش بھی اچھی دی ہوئی ہے, بس میری ساس ٹھیک نہیں ہے. اس سے پوچھیں کہ تیرے پہ کوئی آزمائش نہیں آنی, تیری آزمائش تیری وہ ساس ہے. جو کہہ رہے ہیں نا ہماری ساس ٹھیک ہے, ان سے پوچھے تو ان کے باقی پرابلم ہوں گے کہ خامد گالیاں نکالتا ہے, بچوں کو مارتا ہے, خرچہ پورا نہیں دیتا, اور اس نے غیر محرم عورتوں کے ساتھ یاریاں لگائی ہوئی ہیں. اس بیوی سے پوچھے نا تو وہ کہے گی کہ یار اس سے تو بہتر تھا میری ساس مجھے گالیاں نکال لیتی, یہ تو میرے ساتھ مخلص ہوتا. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو انسان کے اندر ایک کمزوری ہے, جو چیز اسے ملی ہوتی ہے وہ کہتا ہے یہ تو میرا حق ہے, جو دوسرے کے پاس ہے نا یہ بھی مجھے مل جائے, اور میری ہر چیز ون ون سچویشن میں ہو. یہ تو پیغمبروں کے ساتھ نہیں ہوا, یہ تو صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ نہیں ہوا. تو اسی کی ڈش ہے ہو, تو دنیا میں آزمائش پھر کہاں سے آئے گی؟ کسی کی آزمائش اس کی اولاد ہے, کسی کی آزمائش اس کی بیوی ہے, کسی کی آزمائش اس کے ماں باپ ہے, کسی کی آزمائش اس کے ساس سسر ہے. ہر بندے کی آزمائش ڈفرنٹ ہے. ہر بندے کو زندگی میں کچھ سکھ ملے ہوئے, کچھ دکھ ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ سب کو بیلنس کرتا ہے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ یہ لوگ اس طرح زندگی گزار رہے ہیں. اب کئی پولیٹیشینز ہیں آپ کو بڑے اچھے نظر آ رہے ہوں گے, لیکن ان کی بیماریاں دیکھیں, ان کے فیملی پرابلمز دیکھیں, آپ حیران ہو جائیں گے. کئی ریاستی اداروں کے لوگ ہیں, آپ کو پتہ چلے گا جناب اس کے تو اتنے پلاٹ ہیں بیریا کے اندر, اتنے ڈیفینس کے اندر ہیں, لیکن آپ اس کی فیملی لائف دیکھیں گے تو اکیلا ایک کمرے میں زندگی گزار رہا ہوگا, اس کی بیوی اور بچے اس کے مرنے کا انتظار کر رہے ہوں گے. تو آپ کو تو نہیں پتا, آپ ایک اسپیکٹ دیکھ رہے ہیں نا, سارے اینگلز اللہ کو پتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری روش کیا سکھائی ہے؟ وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے, اللہ کی طرف لوٹ کے جائیں گے, تو مصیبت بھی الٹیمیٹلی ختم ہو ہی جائے گی. ہم نے خود مار جانا ہے, جب خود مار گئے تب تو مصیبت ختم ہی ہو جائے گی نا. بریلوی حضرات کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات نبی علیہ السلام کے لیے بنائی ہے, نظام اپنے محبوب کے لیے بنایا. کیا یہ درست ہے؟ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. قرآن میں تو یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور یہ بات بھی ٹھیک ہے, قرآن میں یہ بھی ہے کہ یہ کائنات کا سارا نظام اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے, انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے.
تو ان معنوں میں انسانیت کے لیے سب کچھ ہے. سورج کو کام میں لگایا، فرشتوں کو کام میں لگایا ہوا، پہاڑوں کو کام میں لگایا ہوا، نباتات کو. کس کے لیے؟ انسانوں کی خدمت کے لیے. تو اگر آپ جنرل سٹیٹمنٹ دیں کہ یہ کائنات انسان کے لیے بنی ہے اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، تو یہ بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں اشرف المخلوقات نبی علیہ السلام ہے. ان معنوں میں اگر کوئی بات کرتا ہے ٹھیک ہے. باقی وہ جو حاکم کی روایت ہے وہ تو امام ذہبی نے ساتھ اس کے لکھا ہے کہ وہ ضعیف روایت ہے. وہ جو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی اور وسیلہ پیش کیا تھا، فضائل مال میں بھی لکھا ہے. اور فضائل مال میں نیچے عربی میں لکھا ہوا ہے کہ ضعیف ہے، وہ عربی لکھے ہے. علی بھائی آپ سے ایک اور سوال ہے کہ اللہ نے مسلمانوں پر آزمائش کے طور پر غریبی ڈالی ہے، تو کافروں پر کیوں نہیں؟ یار کافر بھی بڑے بڑے غریب ہیں اور مسلمان بھی بڑے بڑے امیر ہیں. یہ بات آپ نہ کریں. اگر مجھے خدشہ نہ ہوتا تو میں کافروں کو گولڈ کا گھر بنا دیتا. ہاں یہ ہے سورہ 25ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ زخرف کے اندر، اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ سب کے سب لوگ کافر ہو جائیں گے تو میں کافروں کے گھر اور ان کی سیڑھیاں اور چھتیں سونے اور چاندی کی بنا دیتا. یہ ہے، اس کے اوپر میری قرآن کلاس سے کلپ بھی کسی نے بنایا تھا. نو منی نو ٹینشن. تو کسی کو اللہ نے دے کے آزمایا، کسی سے لے کے آزمایا. تو مسلمان سارے تو غریب نہیں ہیں. آپ کو کس نے کہہ دیا ہے؟ مسلمانوں کے پاس جتنا پیسہ ہے، عربی ہوں یا ایون آپ کے پاکستان میں بھی، یقین کریں آپ اپنے مکان دیکھ رہے ہیں، آپ ذرا چائنا میں جائیں، ذرا لوگوں کے مکانوں کی حالت دیکھیں. امیر لوگوں کے پاس بھی اتنے بڑے بڑے بنگلے نہیں ہیں، اپارٹمنٹس میں لوگ رہتے ہیں، امریکہ میں بھی یورپ میں بھی. اس طرح کے مکان کس کے امیروں کے پاس ہیں؟ بیسکلی وہاں پہ چونکہ ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، بیسک ہیومن نیڈس پوری ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے. لیکن سب سے چیز جو کم ہے وہاں پہ، جس کی کمی محسوس کرتے ہیں، وہ مخلص میاں بیوی کا رشتہ ایک دوسرے کے لیے. اس چیز کی وہاں پہ کمی ہے. تو اللہ نے کسی کو دے کے آزمایا، کسی سے لے کے آزمایا. میں ایک پرائیویٹ سافٹ ویئر کمپنی میں جاب کرتا ہوں. اصولاً وہ جاب کے ساتھ اپنے فری لانسی کے کام کی اجازت نہیں دیتے. آمدنی سے مکمل ترقی ممکن نہیں. تو کیا میں بتائے بغیر چھپ کے کام کر سکتا ہوں؟ جاب کے ساتھ وہ جاب ڈیوریشن کے اندر نہیں دیتے یا گھر جا کے بھی نہیں دیتے؟ جاب ڈیوریشن کے اندر تو وہ اس کے علاوہ گھر جا کے بھی نہیں دیتے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ گھر کا تو کوئی قدغن لگا نہیں سکتا. ٹھیک ہو گیا جی، اگر یہ بنا ہوا ہے، اس کے اوپر چیک کیا ہے ان کا؟ قرآن پہ اوتھ لیا ہوا ہے آپ سے؟ تو پھر وہ کیسے چیک کرتے ہیں کہ یہ بندہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ نہیں وہ ٹھیک ہے، سمجھ میں یار، میں وہ نہیں پوچھ رہا. ان کے پاس چیک کیا ہے کہ کوئی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ ہاں تو پھر آپ نہیں کر سکتے. عہد پورا، قرآن میں ہے کہ عہد پورا کرو، عہد کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، سورہ بنی اسرائیل میں. اور مسند احمد میں حدیث ہے جو عہد نہیں پورا کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے. اگر آپ نے کمٹ کیا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کہے کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر وعدہ کرتا ہوں. نہیں، ایک مسلمان کا کہہ دینا بھی کافی ہے. پھر وہ لوگ کہتے ہیں نہیں میں وعدہ تو نہیں سی کیتا، صرف کیا سی جی، کہنا ہی وعدہ کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ لفظ بولنا ہوتا ہے کہ وعدہ کرتا ہوں. پھر تو آپ کو دین مان ہی نہیں ہے. صحیح جواد نقوی کے بیان میں ہے کہ بنو کے دور میں جو حدیث مرتب کی ان پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. جی کریں، ضرور کریں، ان پہ بھی نظر ثانی کریں. اور جو جھوٹی روایتیں اصول الکافی کے اندر موجود ہیں ان کے اوپر بھی نظر ثانی کریں. اچھی بات ہے. پوری کوشش کے باوجود بھی میں ابھی مطمئن نہیں ہوں. اللہ ہی آپ کو مطمئن کرے. روزہ بھی رکھنا شروع کیا منڈے کو آپ کے لیکچر سے. بھی منڈے کا روزہ تو ایک نفلی عبادت ہے. ہم نے کب کہا ہے کہ یہ کوئی دین کے فرض کے طور پہ دل کو پاک رکھنے کے لیے. اور کیا کریں، یورپ میں زیادہ مشکل ہے پاکستان کی نسبت. تو ٹھیک ہے جی، شادی کریں، فیملی لائف گزاریں، اپنے آپ کو مصروف رکھیں، سب سے بڑی بات ہے. اور ان کاموں سے مصروف رکھیں. روزہ تو آپ نے رکھا ہے نا، قرآن پڑھیں، درس سنیں، اپنی زندگی کا شیڈول بنائیں، اپنی روٹین رکھیں. خالی رہیں گے تو پھر دماغ میں خیالات آئیں گے. تو انشاءاللہ یہ کیفیت بھی کچھ عرصے میں ختم ہو جائے گی. انسان کو اللہ نے ایسا نہیں بنایا کہ وہ ہمیشہ ایک جیسی کیفیت سے گزرے. جب لوگ ٹین ایجز میں داخل ہوتے ہیں آدھا گھنٹہ وضو اور غسل کرتے رہتے ہیں، ان کا وہم ہی نہیں اترتا. پھر آہستہ آہستہ وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. زیادہ عرصہ کوئی بھی چیز نہیں رہتی ہے. انسان کو جب چیزوں کی سمجھ آتی ہے تو خود بخود معاملات کو ہینڈل کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ آپ نے اپنے معاملات کو خود دیکھ کے چلنا ہے کہ میرا کون سا پرابلم ایریا ہے، میں نے اسے
آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اور باقی کسی چیز کے پیچھے پڑ نہیں جانا آپ نے۔ جب آپ کسی چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں نا اور اسی کو اپنے دماغ پہ سوار کرتے ہیں، پھر وہ وسوسے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ بعض لوگوں کو پاکی پلیتی کا ہر وقت جو ہے نا وہ خدشہ لگا رہتا ہے، وہ قیامت تک ان کے کپڑے پاک نہیں ہونے کبھی بھی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ایک خاص حد تک کوشش کریں، اس کے بعد اللہ پہ معاملہ چھوڑ دیں۔ ہم اکثر 2-3 لوگ کسی پروجیکٹ میں تھوڑی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور 7-5% اللہ کو پارٹنر بناتے ہیں۔ اب پروجیکٹ کے ختم ہونے پر 5% کے حساب سے جو رقم ادا کرتے ہیں، کیا وہ زکوٰۃ میں شامل کر سکتے ہیں؟ اگر آپ نے پہلے نیت کی تھی زکوٰۃ کی تب تو آپ اسے شامل کر سکتے ہیں، بعد میں نیت نہیں ہو سکتی کہ آپ نے 4 رکعتیں پڑھی اور بعد میں کہ جو میں نے پڑھی تھی میں نیت کرتا ہوں کہ یہ ظہر کی ہیں، نہیں۔ زکوٰۃ چونکہ فرض عبادت ہے، فرض عبادت کوئی بھی ہے وہ پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، بعد میں نہیں۔ ایک بندے کو قرضہ دیا، وہ نہیں اتار رہا اور آپ کہیں میں آپ نیت کرتا ہوں کہ یہ چونکہ ضرورت مند تھا یہ میری زکوٰۃ میں کٹ جائے، نہ، دیتے وقت نیت کریں کہ میں اسے زکوٰۃ دے رہا ہوں، دل میں، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس نے واپس کر دی تو آپ کسی اور کو دے دیجیے گا، اور اگر واپس نہ کی تو کٹ جائے گی، یہ پہلے کیا کریں، بعد میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی آدمی نماز شروع کرتا ہے تو کیا جو عمر گزار چکے پہلی سب قضا کرنی ہوگی؟ توبہ کر لیں کافی ہے، قضاء عمری کا طریقہ میری ویڈیو ہے یوٹیوب کے اوپر۔ ہاں، اب توبہ کے بعد جو ساتھ ساتھ سمجھ آنے کے بعد نمازیں چھوٹیں گی وہ قضا کرنا ضروری ہے۔ پرانی جو ہو گئی وہ اللہ سے معافی مانگ لیں، وہ تو قرآن میں سورہ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا، اگر کوئی شرک سے بھی توبہ کر لے ہم گزشتہ گناہ اس کے نیکیوں سے بدل دیں گے۔ قضاء عمری کا طریقہ، بیسیکلی نام تو میں نے اس کا یہ رکھا ہوا ہے کیونکہ لوگ بڑا شوق سے اس چیز کو سرچ کرتے ہیں، اس کے لیے ٹرم یہی بولی جاتی ہے، وہ آپ سنیں، میں نے اس میں سیٹسفائی کیا ہے کہ حنفیوں کا یہ موقف غلط ہے کہ آپ نے بالغ ہونے سے لے کے ابھی تک ساری نمازیں پڑھنی ہے۔ دوسری طرف وہ یہ خود مانتے ہیں کہ اگر 80 سال کا بابا عیسائی یا یہودی سے مسلمان ہو تو وہ بالغ ہونے سے لے کے 80 سال تک کی نمازیں نہیں پڑھے گا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی 80 سال کا مسلمان بابا نماز شروع کرے گا تو وہ اپنی ساری قضا کرے گا، اس دوران مر گیا تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن قضاء عمری روزانہ کی کرے وہ پرانی نمازیں۔ ہم پوچھتے ہیں یہ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ مسلمان تھا۔ تو ہم کہتے ہیں رکو ذرا، صبر کرو، تم نے مسلمان کی ڈیفینیشن ہی غلط کی ہے۔ اسلام صرف اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کا نام نہیں ہے، عمل بالجوارح بھی ہے، اعمال کے ساتھ اپنے اعضاء سے عمال کرنا، یہ تیسرا حصہ ہے ایمان کا، جس کا ثبوت سورہ الروم کی آیت نمبر 31 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز کو قائم رکھنا، مشرک نہ ہو جانا۔ تو جو نماز نہیں پڑھ رہا تھا وہ صرف قانوناً مسلمان تھا، اللہ کے نزدیک وہ عملاً کافر تھا۔ مسلم شریف کی حدیث کہ بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے، 246 نمبر حدیث۔ آپ نے اسے مسلمان کیسے سمجھ لیا ہوا تھا جس نے نماز ہی نہیں پڑھی کبھی؟ تو آپ نے چونکہ اصول غلط کھڑا کیا ہے تو اس کے رزلٹ بھی غلط ہی نکلنا تھا۔ لے جی، میں نے آپ کی پرچیاں ختم کر دی اللہ کے فضل سے۔ یہ 2-3 پرچیاں اور آ گئی، اسے بھی کر دیں۔ اور یار یہ حضرت معاویہ کے بارے میں بہت کچھ میں بول چکا ہوں، یہ نہ پرچیاں بھیجا کریں، آپ ویڈیوز دیکھیں، آپ نے جو سوال سوچنے ہیں یا آپ کے دماغ میں شیطان نے قیامت تک ڈالنے ہیں ان کے بھی جواب میں نے دے دیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 اہل سنت اماموں کے اقوال کی روشنی میں جو حدیث کی کتابوں سے میں نے پیش کیا وہ آپ دیکھ لیں۔ کیا قرآن کو عربی کے بجائے اردو میں یاد کیا جا سکتا ہے؟ ضرور کریں جی، ہونا چاہیے۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی،
تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ انڈیا، کشمیر، فلسطین، چائنا، افغانستان، شام، عراق، یمن، جہاں کی مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ غیب سے ان کی عزت آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اسے اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول و منظور فرما، اور جتنے رشتہ دار ان کے فوت ہو چکے سب کی مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔